وقت کا دھارا گرچہ اپنی مخصوص اور معین رفتار سے بہتا رہتا ہے، مگر انسان اسے اپنے جذبات و کیفیات کے ماتحت برق رفتار یا سست رفتار محسوس کرتا ہے۔ کچھ کے لیے وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور کچھ کے لیے یہی وقت ٹھہر سا جاتا ہے۔ وہ اسے جس قدر تیزی سے گزارنا چاہیں وہ اسی قدر دھیما ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک بدقسمت عورت کی داستان علم، وقت جس پر سے گزرتے ہوئے بھی نہیں گزر سکا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہے سعدیہ وائس میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو کیسز پسند آ رہے ہوں گے، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا، اور ہاں، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ کے کمنٹس میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ گورنر جنرل پاکستان میجر جنرل سکندر مرزا کے سرکاری اعلان کے مطابق 13 اکتوبر 1955 عیسوی کے نصف شب کے بعد یعنی 14 اکتوبر کو مغربی پاکستان وجود میں آیا۔ اسی طرح مشرقی بنگال کا نام تبدیل کر کے مشرقی پاکستان رکھ دیا گیا۔ اس 1 یونٹ بل کی منظوری دستور ساز اسمبلی نے 30 ستمبر کو دی تھی۔ 1 یونٹ کے تحت سرکاری ملازمین کی بین الصوبائی شفلنگ کی گئی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے لیے مجھے بھی پنجاب سے بلوچستان بھیج دیا گیا۔ زیر نظر واقعہ اسی دور کا ہے۔ ان دنوں میں پشین کے علاقے میں تعینات تھا۔ اب تو شاید پشین کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے، مگر اس زمانے میں یہ اتنا بات نہیں تھا۔ ایک روز حسب معمول میں تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ منزاری نامی گاؤں میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میں نے فوراً شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے استفسار پر ASI خان شاہ نے مذکورہ افسوسناک واقعے کی تفصیل بیان کر دی۔ اس کے مطابق گزشتہ رات منظاری کے ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس سوختہ مکان میں 3 جیتے جاگتے انسان بھی رزق کے آتش بن گئے تھے، جن کی کوئلہ لاشیں گھر کے اندر ہی موجود تھی، نشان عبرت کی صورت۔ ASI کی بات پوری ہوئی تو میں نے پوچھا، خان شاہ اس واقعے کی اطلاع کس نے دی ہے؟ منظاری کے ایک رہائشی بخت واحد نے۔ ASI نے جواب دیا، وہ اس وقت تھانے کے برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ وقوع پر کوئی کارروائی ڈالی گئی؟ نہیں جناب، خان شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری تو اب چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، ایسا کرو تم ASI گل زمان کو میرے پاس بھیج دو۔ خان شاہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے مزید کہا، اور جاتے جاتے بخت واحد کو بھی اندر بھیج دو۔ یس سر، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بخت واحد نامی وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ بخت واحد کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ منظاری کے آتش زدہ گھر میں ہلاک ہونے والے 3 افراد میں 43 سالہ بیگم جان، 19 سالہ زری اور 23 سالہ امیر گل شامل تھے۔ زری بیگم جان کی بیٹی اور امیر گل اس کا شوہر یعنی بیگم جان کا داماد تھا۔ یہ کنبہ ان 3 افراد پر مشتمل تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، گویا مکینوں کی رخصتی کے ساتھ ہی وہ گھر مکان میں بدل گیا تھا، ایک آتش خوردہ مکان۔ آتش زدگی کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی تھیں۔ گاؤں کے تمام باسی حیرت زدہ تھے کہ بیٹھے بٹھائے بیگم جان کے گھر کو کس کی نظر کھا گئی۔ میں بخت واحد سے سوال و جواب میں مصروف تھا کہ ASI گلزمان بھی میرے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گلزمان اور 2 کانسٹیبلز کے ہمراہ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ بخت واحد بھی ہمارے ساتھ تھا اور ہم سب اونٹوں پر سوار تھے۔ بیگم جان کا مکان الگ تھلگ مقام پر بنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں بھڑکنے والی آگ نے دیگر مکانات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو لوگوں کا ایک جمگھٹ ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی مجمع پولیس پکارتے ہوئے پھٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم اونٹوں سے اتر کر مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے سب سے پہلے 3 لاشوں کا بغور معائنہ کیا۔ وہ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ امیر گل اس کی بیوی زری کی لاش ایک کمرے میں پڑی ملی، جبکہ بیگم جان کی لاش دوسرے کمرے سے دستیاب ہوئی۔ میری ماہرانہ نظر نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک نہایت ہی اہم بات نوٹ کر لی۔ ان 3 بدنصیبوں کو حوالہ آتش کرنے سے پہلے باقاعدہ قتل کیا گیا تھا۔ تینوں کے سینے اور پیٹ پر مجھے ایسے آثار ملے جیسے انہیں خنجر یا اسی قسم کے کسی تیز دھار آلے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔ اسے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی تھی کہ قاتل یا قاتلوں نے ہی اس مکان کو آگ بھی لگائی تھی تاکہ مکینوں کے ساتھ ساتھ مکان بھی نابود ہو جائے۔ اس عمل سے ثابت ہوتا تھا کہ حملہ آور ان تینوں سے خاصی گہری دشمنی رکھتے تھے اور یہ دشمنی نکالنے کے لیے انہوں نے درندگی کی آخری منزل کو چھو لیا تھا۔ میں نے 3 لاشوں کو الٹ پلٹ کر تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد
چاروں طرف سے ڈھک دیا اور جائے وقوع کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایسے ہی گلزمان میری حرکات و سکنات سے معاملات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ سرگوشی کے انداز میں بولا، ملک صاحب، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں جیسا میں سوچ رہا ہوں۔ تم کیسا سوچ رہے ہو؟ میں نے اپنے کام میں تعطل پیدا کیے بغیر سوال کیا۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، یہ نہیں، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ… اس نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، بلکہ سے تمہاری کیا مراد ہے گلزمان؟ میرے خیال میں یہ تحریک قتل کی ایک واردات ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم ایک ہی خط پر سوچ رہے ہیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ان تینوں کو قتل کرنے کے بعد ہی مکان کو آگ لگائی گئی ہے۔ میں نے کہا، بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے ملک صاحب؟ گلزمان کی تیز آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی نگاہ کے تعاقب میں نے نظر دوڑائی اور ایک چیز پر پہنچ کر میری نظر ساکت ہو گئی۔ مذکورہ چیز امیر گل اور زری کی لاشوں کے نزدیک ہی پڑی تھی اور وہ آہنی چابیوں کا ایک گچھا تھا۔ میں نے اپنی دستی چھڑی کے ذریعے وہ گچھا زمین سے اٹھا لیا۔ تمام کی تمام چابیاں آہنی تھیں، چنانچہ آگ نے محض ان کا رنگ تبدیل کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ فولادی چھلا بھی سلامت تھا جس میں 3 عدد چابیاں پیروئی گئی تھیں۔ ان 3 چابیوں کے علاوہ سب سے حیرت انگیز وہ ننھی سی مورتی تھی جو چھلے میں ایک زنجیر کے ساتھ منسلک تھی، جیسا کہ عام طور پر ہر کی رنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نمائشی ٹیگ وغیرہ ہوتا ہے۔ مذکورہ مورتی تانبے کی بنی ہوئی تھی اور وہ ایک برہنہ عورت کی مورتی تھی جس کی پشت پر انگریزی حرف آر کندہ تھا۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس چابیوں کے گچھے کا تعلق مقتولین سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وثوق کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی برہنہ عورت کی مورتی اپنے پاس کیوں رکھنے لگا تھا؟ ان لوگوں کا آپس میں ایسا رشتہ تھا کہ اس قسم کی مورتی کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری اور منطقی وجہ یہ تھی کہ چابیوں کا وہ گچھا انہی 3 میں سے کسی کا تھا، تو پھر مورتی کی پشت پر انگریزی حرف بی یا زیڈ یا اے ہونا چاہیے تھا۔ علیل ترتیب بیگم جان یا زری یا امیر گل کے نام کے حوالے سے اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ گچھا کسی ایسے شخص کی ملکیت تھا جس کا نام آر سے شروع ہوتا ہو اور وہ عیاش دبا بھی ہو۔ ایسا ہی کوئی شخص قاتل یا قاتلوں کا ساتھی ہو سکتا تھا۔ میں نے جیبی رومال کی مدد سے چابیوں کا وہ گچھا اپنے پاس محفوظ کر لیا، تاہم اس سے بیشتر میں نے وہاں موجود تمام افراد کو فردن فردن وہ گچھا دکھا کر ایک سوال پوچھا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ گچھا کس کا ہے؟ ہر شخص نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ایک ہی جواب دیا تھا، نہیں، ہم اس گچھے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تھوڑی ہی دیر میں ASI گلزمان کی مدد سے میں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کر لیا اور تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ 1 گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ بیگم جان کو منظاری آئے ہوئے بمشکل 1 سال ہوا تھا اور زری کی شادی 6 ماہ قبل ہوئی تھی۔ امیر گل چونکہ بالکل اکیلا تھا، اس لیے وہ ماں بیٹی کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ ان تینوں کی پورے گاؤں میں کسی سے دشمنی تو کیا ہلکی ناراضی بھی نہیں تھی۔ وہ انتہائی امن پسند اور صلح جو انسان تھے۔ ایسے شریف لوگوں کو جب کوئی جان لیوا حادثہ پیش آ جائے تو پولیس کے لیے کیس خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ حادثے کے ذمہ دار افراد تک پہنچنا قدرے پیچیدہ اور ٹف ثابت ہوتا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ منظاری کی کرتا دھرتا شخصیت ابراہیم خان ہمیں اپنے ساتھ اپنے ڈیرے پر لے گیا اور درخواست کی کہ باقی مادہ پوچھ پڑتال اس کے مہمان خانے میں بیٹھ کر کی جائے۔ اس وقت دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ دونوں کانسٹیبلز کو میں نے لاشوں کے ساتھ اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا میں ASI کے ساتھ ابراہیم خان کی بیٹھک میں آ بیٹھا۔ ابراہیم خان ایک وفادار اور خوش اخلاق انسان تھا۔ اس نے خالص دودھ اور کھجوروں سے ہماری خاطر تواضع کی اور میرے استفسار پر بیگم جان وغیرہ کے بارے میں بتانے لگا۔ 15-20 منٹ میں اس نے جو معلومات مجھے فراہم کی وہ میری تفتیش کے لیے ناکافی تھی۔ وہ امیر گل کے بارے میں تو بخوبی جانتا تھا کیونکہ وہ منظاری ہی کا رہنے والا تھا، تاہم بیگم جان اور زری کے پس منظر سے وہ پوری طرح آگاہ نہیں تھا۔ بیگم جان کو اس علاقے میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم نے پرسوچ انداز میں کہا، ملک صاحب، مجھے تو یہ کسی پرانی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے۔ کیسی پرانی دشمنی اور کس سے دشمنی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ذرا کھل کر بتائیں خان صاحب۔ وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، دیکھیں ملک صاحب، امیر گل کے بارے میں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھلا انسان تھا، اس کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بیگم اور اس کی بیٹی زری کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن موقع کے گواہوں کے بیانات میں ایک بات میں نے خاصی مشترک پائی ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور وہ یہ کہ بیگم جان اور زری کا کبھی کسی شخص سے کوئی تنازعہ نہیں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ متوازن اور قابل تعریف رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ بجا فرماتے ہیں ملک صاحب، لوگوں کی عمومی رائے یہی ہے اور میں بھی ابتدائی رائے میں بیگم جان اور زری کے بارے میں انہی خیالات کا اظہار کروں گا۔ پھر گڑبڑ کہاں ہے؟
میں نے استجابیہ لہجے میں پوچھا۔ ابراہیم خان نے بتایا، ملک صاحب آپ نے شاید میری پہلی بات پوری توجہ سے نہیں سنی۔ میں نے کسی پرانی دشمنی کا ذکر کیا تھا۔ اس سے میری مراد یہ تھی کہ بیگم جان اور زری کی یہاں آمد سے قبل کسی شخص یا اشخاص سے کوئی دشمنی ہو سکتی تھی۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے؟ ہاں واقعی ناممکن تو نہیں ہے، میں نے تائیدی نظر سے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، بیگم جان منظاری آنے سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا، آپ کی نظر ہو جانے والا مکان بیگم جان کی ملکیت تھا یا کرائے وغیرہ کا تھا؟ میں نے سنا ہے اس نے یہ مکان خریدا تھا، ابراہیم نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ یہاں مستقل قیام کا ارادہ رکھتی تھی، مگر یہ گتھی کیسے سلجھے گی کہ وہ منظاری آنے سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، بیٹھک میں موجود ایک شخص نے درخواست آمیز لہجے میں کہا۔ میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ افسر خان، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب میں جانتا ہوں کہ بیگم جان اس کی بیٹی یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتی تھیں، افسر خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کہاں رہتی تھی؟ نیو قلعہ بازئی میں، افسر خان نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ ابراہیم خان نے سوال کیا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں یہاں آنے سے پہلے نیو قلعہ بازئی میں رہتی تھیں؟ پکا یقین ہے؟ ہاں صاحب، افسر خان کا انداز دو ٹوک تھا۔ تم کام کیا کرتے ہو افسر خان؟ میں نے پوچھا۔ جانوروں کی خرید و فروخت کرتا ہوں جناب، افسر خان نے کہا، اس لیے گاؤں گاؤں گھومنا پڑتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ انہیں نیو قلعہ بازئی میں دیکھا تھا۔ ایک بار تو بیگم جان نے مجھ سے ایک بکری خریدنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن سودا نہیں ہو سکا تھا۔ وہ میری بکری کی بہت ہی کم قیمت لگا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے دشمنی کا تعلق نیو قلعہ بازئی سے ہو سکتا ہے، ابراہیم خان نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ ان تینوں کو باقاعدہ قتل کرنے کے بعد مکان سمیت نظر آتش کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، مگر یہ سنگین واردات کون کر سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو اپنی تفتیش کا دائرہ ذرا وسیع کرنا ہوگا ملک صاحب، ابراہیم خان نے کہا۔ میرا مطلب ہے منظاری سے نیو قلعہ بازئی کی جانب۔ میں آپ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا ہوں خان صاحب۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ ارادہ نیک ہے، میں نے کہا۔ میں پہلی فرصت میں نیو قلعہ بازئی کا رخ کرنا پسند کروں گا۔ پھر میں نے افسر خان کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور افسر خان تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ جو حکم صاحب کا، وہ فرما برداری سے بولا۔ یہ ایسا ہی گلزمان جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھک سے اٹھ کر باہر گیا تھا واپس اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا۔ اس کے ساتھ ایک مقامی دیہاتی بھی نظر آ رہا تھا جس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ وہ 15-16 سال کا ایک مضبوط نوجوان تھا۔ اے ایس آئی نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی مجھے مخاطب کیا اور کہا، ملک صاحب ایک اہم خبر ہے۔ وہ کیا بھائی؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ملک یار خان ہے، اے ایس آئی نے نوجوان کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ اہم خبر اسی کی زبانی مجھے معلوم ہوئی ہے۔ کل شام کے وقت 2 اجنبی مسافروں نے ملک یار سے بیگم جان کے گھر کے بارے میں تصدیق کی تھی جناب۔ اوہ یہ تو واقعی بڑی سنسنی خیز خبر ہے، ابراہیم خان نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ 2 اجنبی مسافر؟ بیگم جان؟ میں نے ملک یار خان نامی نوجوان سے پوچھا، مجھے بتاؤ کل شام کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ایک لمحے کے توقف سے ملک یار نے بتایا، میں کل شام بیگم جان کے گھر کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں 2 اجنبی افراد کو کھڑے دیکھا۔ ان کے چہرے پر مجھے الجھن نظر آئی تو میں ان کے قریب چلا گیا اور ان سے ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیگم جان کے گھر کی سمت اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، کیا یہ صابرہ کا گھر ہے؟ میں نے کہا، نہیں یہ صابرہ کا نہیں بلکہ بیگم جان کا گھر ہے۔ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، ہاں ہم بیگم جان کے بارے میں ہی معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم بہت دور سے اسے ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ بیگم جان کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ یہی گھر ہے۔ اس پر انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت میں بہت جلدی میں تھا، اس لیے ان اجنبی افراد کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے گھر آ گیا۔ صابرہ، بیگم جان، میرے ذہن میں انہی 2 الفاظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ ملک یار خان کی بات ختم ہوئی تو میں نے افسر خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، افسر خان تم بیگم جان کو نیو قلعہ بازئی کی رہائشی کے طور پر بھی پہچانتے ہو کہ وہاں کے لوگ بیگم جان کو صابرہ کے نام سے جانتے تھے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ وہاں بھی بیگم جان ہی تھی۔ پھر اجنبی مسافروں نے صابرہ کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ابراہیم خان نے کہا، ممکن ہے غلطی سے ان کے منہ سے بیگم جان کی بجائے صابرہ نکل گیا ہو۔ میں نے ابراہیم خان کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست ملک یار خان سے سوال کیا، ملک یار، کیا تم مجھے ان 2 افراد کے حلیے بتا سکتے ہو جو کل شام تم نے بیگم جان کے گھر کے پاس کھڑے دیکھے تھے؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میں نے 2-3 منٹ ان سے بات چیت کی تھی اور نظر بھر کر ان کا جائزہ بھی لیا تھا، اس لیے ان کا حلیہ بیان کر سکتا ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگا، ان میں سے ایک دراز قامت تھا، قد لگ بھگ 6.5 فٹ، عمر 27 سال کے قریب، رنگ گورا، چہرہ لبوترا، باریک مونچھیں اور جسم صحت مند۔ اس نے اپنا نام کبیر خان بتایا تھا۔ میں اپنی جیبی ڈائری میں تفصیل درج کر رہا تھا۔ یار خان نے جملہ مکمل کیا تو میں نے پوچھا، اور دوسرا اجنبی مسافر کیسا تھا؟ دوسرے نے اپنا نام اشرف خان بتایا تھا، ملک یار خان نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔
وہ سانولی رنگت اور پستہ قامت کا مالک تھا، چہرہ گول جس پر گھنی داڑھی مونچھیں، جسم موٹا، عمر کم و بیش 30 سال، اور اس کے چہرے کی سب سے واضح شناخت یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیان سے لگتا ہے کہ تم نے 2-3 منٹ میں ہی ان کا مکمل ایکس رے کر لیا تھا۔ میں اسے اپنے لیے تعریف سمجھوں گا، ملک یار خان نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں میری قوت مشاہدہ کا بڑا ہاتھ ہے، پورا گاؤں میری صلاحیت سے واقف ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے حاضرین محفل کی طرف تصدیقی نظر سے دیکھا اور اسے مثبت رد عمل موصول ہوا۔ میں نے تہہ دل سے اس کی صلاحیت کو سراہتے ہوئے کہا، ملک یار خان، میں تمہارے اس رضاکارانہ تعاون کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اپنی عزت افزائی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، ایک بات تو میں بھول ہی گیا تھا تھانے دار صاحب۔ وہ کیا بات ہے احمد یار؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے اضطراری انداز میں کہا، نیو قلعہ بازئی سے۔ ابراہیم خان اچانک بول اٹھا، یہی بتایا تھا نا انہوں نے؟ ملک یار خان اپنی بات ختم کر کے اس نے اشتیاق امیز سوالیہ نظر سے نوجوان یار خان کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے متحمل لہجے میں گویا ہوا، نہیں ہاں صاحب، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کلی کمال زئی سے آئے تھے۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ اس سے پہلے میں معلوم کر چکا تھا کہ منظاری آنے سے قبل بیگم جان اور زری نیو قلعہ بازئی میں رہتی تھیں۔ کلی کمال زئی سے مہمانوں کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ بیگم جان کے کچھ رشتہ دار وہاں رہتے ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جب سے بیگم جان نے منظاری میں رہائش اختیار کی تھی، کوئی اسے ملنے نہیں آیا تھا۔ اس پس منظر میں گزشتہ روز 2 اجنبی مسافروں کا بیگم جان کے گھر آنا بہت اہم ہو جاتا تھا، اور خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دوسری صبح بیگم جان اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئی تھی، اور ان پردیسی مسافروں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ قرائن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس اندھوناک سانحے میں ان اجنبی مسافروں کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے تصدیق کرنا تھی۔ میں نے ابراہیم خان سے پوچھا، آپ کا خاندان تو سال ہر سال سے منظاری میں آباد ہے، اور آپ آس پاس کے علاقوں کی بھی خاصی خبر رکھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اجنبی مسافروں کبیر خان اور اشرف خان نے کسی غلط بیانی سے کام تو نہیں لیا؟ ایسا ممکن ہے، اس نے اس بات میں جواب دیا، مجھے تو ان کے نام بھی فرضی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اکثر کلی کمال زئی آنا جانا رہتا ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں کے کم و بیش ہر فرد سے میں واقف ہوں۔ میری معلومات کے مطابق وہاں کوئی ایک آنکھ سے محروم شخص نہیں پایا جاتا۔ میں نے کہا، آپ کا بیان قابل غور ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کلی کمال زئی کے بجائے کسی اور علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنا کام کرتے ہی رفو چکر ہو گئے۔ واقعاتی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس تہرے قتل اور آتش زدگی کے واقعے میں وہ دونوں پوری طرح ملوث ہیں۔ ابراہیم خان نے کہا، چنانچہ یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کبیر خان اور اشرف خان فرضی نام ہے۔ میں نے کہا، ہاں صاحب، آپ کی بات میں وزن ہے، مگر ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ ابراہیم خان نے پوچھا۔ میں نے بتایا، قتل کا محرک۔ قتل کا سبب کوئی دیرینہ دشمنی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو تو سکتا ہے، میں نے تائید کی۔ پھر کہا، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بیگم جان اس کے لواحقین کو کسی پرانی چپکلش کی بھینٹ چڑھایا گیا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیگم جان نے اپنے دشمنوں کو گھر میں کیوں گھسنے دیا؟ وہ دونوں شام کے وقت بیگم جان کے گھر کے سامنے دیکھے گئے تھے۔ آتش زدگی والا واقعہ دوسری صبح لوگوں کے علم میں آیا۔ اس کا مطلب ہے وہ دونوں لگ بھگ پوری رات بیگم جان کے مہمان بنے رہے۔ پہلے ان تینوں کو قتل کیا، پھر مکان کو نظر آتش کر کے اڑن چھو ہو گئے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ بیگم جان نے ان اجنبی جان کے دشمنوں کے خلاف کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیوں نہیں کیا؟ ایک لمحے کو میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیگم جان کے لیے یہ دونوں اجنبی نہیں تھے، لہٰذا وہ ان کی طرف سے بے فکر تھی۔ ابراہیم خان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہاں میں آپ کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا ملک صاحب۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد وہ بولا، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بیگم جان ان دونوں کی جانب سے بے فکر تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ انہیں اچھی طرح جانتی بھی ہو۔ دراصل ہماری پشتون روایات بڑی انوکھی قسم کی ہوتی ہیں۔ ہم مسافروں کو مہمان کا درجہ دیتے ہیں اور جسے اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں، پھر اس کی طرف سے ہمارا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ نے ہماری مہمان نوازی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، البتہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں مسافر بیگم جان کے لیے یا تو بالکل اجنبی رہے ہوں گے، یا پھر ان کا شمار دوستوں میں ہوتا ہوگا، ورنہ وہ کسی دشمن کو یوں چپ چھپاتے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ آپ کی اس وضاحت کے بعد میں بھی یہ خیال ظاہر کروں گا، میں نے قطعیت سے کہا، اور وہ یہ کہ ان دونوں کا شمار بیگم جان کے دوستوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں کے لیے اپنی گردن کٹوا تو سکتے ہیں، مگر ان کے سینے میں خنجر گھونپ کر انہیں اس طرح چلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابراہیم نے متاسفانہ انداز میں کہا، ان اجنبی مسافروں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، جو کسی شکی القلب دشمن ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال کو آپ کے بیان سے بھی تقویت ملتی ہے۔
اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ کلی کمال زئی میں کوئی کانا شخص نہیں رہتا۔ گویا یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ ان کے نام کبیر خان اور اشرف خان تھے، اور نہ ہی ان کا تعلق کلی کمال زئی سے تھا۔ آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں، ابراہیم خان نے کہا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کلی کمال زئی سے ان کے بارے میں ضرور معلوم کرواؤں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ابراہیم نے جلدی سے کہا، یہ سراسر قانونی معاملہ ہے اور آپ اسے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ میں تو صرف اپنے معاملے کا خیال رکھ سکتا ہوں اور میرا معاملہ بالکل تیار ہے۔ آخری جملہ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ آپ کا معاملہ؟ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ جی ہاں، خالصتاً میرا معاملہ۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میرے لہجے میں الجھن تھی۔ ابراہیم خان نے وضاحت کی کہ لذت کام و دہن، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے ملک صاحب۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں صاحب، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ آج پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، بلکہ آپ تو ہمارے صوبے میں بھی بالکل نئے ہیں۔ کھانے کے وقت پر آپ کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ پشتون روایات کے منافی ہوگا۔ ابراہیم خان نے اتنی محبت اور خلوص سے کھانے کی دعوت دی تھی کہ میں نے اس کے روایتی خلوص کو ٹھکرانا مناسب نہ سمجھا۔ اسی وقت ابراہیم خان نے میرے اور ASI گلزمان کے سوا تمام افراد کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں تو خود آپ کے پاس تھانے حاضر ہونے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن اس واقعے نے آپ کو میرے ڈیرے تک پہنچا دیا۔ چلیں، جیسے بھی صحیح، ہماری ملاقات تو ہو گئی۔ میں نے ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، جناب، ہماری ملاقات تو پچھلے مہینے ہی ہو جاتی، لیکن میرے شوق نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی تھی اور بعد میں پھر خاصا مصروف رہا، اس لیے حاضری نہ دے سکا۔ بات ختم کر کے وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا، خان صاحب، آپ نے ایسا کون سا شوق پال رکھا ہے جو آپ کے پاؤں کی زنجیر بھی بن جاتا ہے؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، جناب، شوق جو کوئی بھی ہو، جی کا جنجال اور جان کا وبال ہوتا ہے۔ اچھا خاصا مستعد آدمی شوق کے ہاتھوں ایک جگہ جم کر رہ جاتا ہے۔ اس کی باتوں نے جذبہ تجسس کو بھڑکایا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، ایسا کیا شوق ہے آپ کو؟ کرکٹ، ابراہیم خان نے بتایا۔ کرکٹ؟ میں نے غیر ارادی طور پر اس کے جواب کو دہرایا، پھر پوچھا، کیا آپ اس عمر میں کرکٹ کھیلتے ہیں؟ ہاں صاحب، کھیلتا نہیں، صرف سنتا ہوں ریڈیو پر، کبھی کبھار موقع ملے تو اسٹیڈیم جا کر دیکھتا ہوں۔ اوہ اچھا، میں نے متصراً کہا۔ وہ بولا، خاص طور پر جب پاکستان کھیل رہا ہو تو میں پورا میچ توجہ سے سنتا ہوں۔ میں نے سجابیہ نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس نے مزے لے کر بتایا، جن دنوں یہاں آپ کی تعیناتی ہوئی، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچوں کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے وہ تمام میچ ریڈیو پر سنے ہیں۔ اس کا لہجہ خاصا انکشاف انگیز تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں پنجاب سے بلوچستان آنے کی تیاری کر رہا تھا، ان دنوں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ، یعنی اس دورے کا پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا جا رہا تھا۔ ابراہیم خان نے ہمارے لیے اچھی خاصی ضیافت کا اہتمام کر ڈالا تھا۔ کھانا بے انتہا لذیذ اور اشتہا انگیز تھا۔ ہم نے شکم سیر ہو کر کھایا اور اذاں بعد اونٹوں پر سوار ہو کر واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے ASI گلزمان کو 2 کانسٹیبل کے ہمراہ کلی کمال زئی روانہ کر دیا۔ یہ انتمام حجت تھا۔ میں نے دونوں اجنبی مشکوک مسافروں کا حلیہ اور ان کے بارے میں دیگر تمام تفصیلات گلزمان کو ذہن نشین کروا دی تھی۔ اگرچہ مجھے کامیابی کی زیادہ امید نہیں تھی، تاہم یہ کارروائی میرے فرائض کا حصہ تھی۔ ASI کی کلی کمال زئی روانگی کے بعد میں نے افسر خان کو ساتھ لیا اور مقتول بیگم جان کے بارے میں چھان بین کرنے اس کی سابق رہائش واقعہ نیو قلعہ بازئی کی طرف چل پڑا۔ ہم دونوں الگ الگ اونٹوں پر سوار تھے۔ صحرائی سواری کا مجھے پہلا تجربہ نہیں تھا۔ چند مرتبہ صحرائی جہاز یعنی اونٹ پر بیٹھنے کا موقع تو ملا تھا، تاہم باقاعدہ سواری کی بات ہی دوسری ہوتی ہے۔ الغرض اونٹ کی سواری میرے لیے خاصی خوشگوار تجربہ ثابت ہوئی تھی۔ ہمارا 2 افراد کا مختصر سا قافلہ افسر خان کی رہنمائی میں سیدھا اس گھر کے سامنے جا رکا جہاں لگ بھگ 1 سال قبل مقتول بیگم جان اس کی بیٹی زری رہتی تھی۔ افسر خان بھیڑ بکریوں اور دیگر جانوروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں کئی مرتبہ نیو قلعہ بازئی آ چکا تھا۔ اس گاؤں کی آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ میرے استفسار پر افسر خان نے بتایا، آپ اس گھر میں مراد خان نامی ایک 1.5 عمر شخص اپنے کنبے کے ساتھ رہتا ہے۔ چلو دروازے پر دستک دو، میں نے اونٹ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ مراد خان سے بھی 2 باتیں ہو جائیں۔ افسر خان نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ مراد خان کے دروازے کی طرف جانے سے پہلے اس نے دونوں اونٹوں کو کھجور کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ تیسری دستک پر ایک دبلا پتلا سا شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ ازاں بعد معلوم ہوا وہی مراد خان تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے مراد خان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، تم سے ایک اہم معاملے میں پوچھ گچھ کرنا ہے۔ تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ پولیس کے حوالے پر وہ تھوڑا سا بدحواس ہوا، تاہم یہ بدحواسی مجرموں والی نہیں بلکہ سیدھے سادے لوگوں والی تھی جو پولیس کچہری کے ذکر پر ہی ادموئے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے لہجے میں حتی المکان نرمی سمونے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مراد خان ہراساں ہونے کی بجائے سنبھل گیا اور ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کر کے گھر کے اندر غائب ہو گیا۔
ٹھیک 10 منٹ بعد ہم مراد خان کے گھر کے اندر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ میری خاطر مدارت کے لیے خاصا بےقرار نظر آتا تھا، لیکن میں نے واضح الفاظ میں اسے منع کر دیا۔ کسی قسم کے تکلف کی قطعاً ضرورت نہیں، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں اس کا سیدھا اور سچا جواب دینا۔ اگر تم نے تعاون کیا تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ بصورت دیگر تمہیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ پولیس کے ہاتھ کتنے لمبے اور اختیارات کتنے وسیع ہوتے ہیں۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں نے پوچھا، مراد خان تم کتنے عرصے سے نیو قلعہ بازئی میں رہ رہے ہو؟ بہت عرصہ ہو گیا جناب، وہ پرسوچ لہجے میں گویا ہوا۔ میرا باپ، دادا، پر دادا سب یہیں رہتے آئے ہیں۔ تو یوں کہو نا، یہ تمہارا آبائی گاؤں ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے سوال کیا، تمہیں اس گھر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 1 سال، اس نے جواب دیا۔ یہ گھر تم نے کس سے خریدا ہے؟ بیگم جان سے۔ بیگم جان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں، جتنا بھی جانتے ہو بیان کرو۔ وہ بولا، بیگم جان لگ بھگ 9 سال پہلے اچانک ہمارے گاؤں میں وارد ہوئی تھی۔ کچھ ہی دن بعد اس نے یہ مکان خرید لیا اور اپنی بیٹی زری کے ساتھ یہاں رہنے لگی۔ پھر وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا اور بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، بس میں سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، مراد خان نیو قلعہ بازئی آنے سے پہلے بیگم جان کہاں رہتی تھی؟ مجھے نہیں معلوم، اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تمہارے ہاتھ اپنا مکان بیچنے کے بعد وہ کہاں گئی تھی؟ مجھے کچھ خبر نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، بیگم جان اس گاؤں میں کم و بیش 8 سال رہی ہے۔ اس دوران میں تم نے ان ماں بیٹی کے حوالے سے کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ وہ دونوں بہت سلجھی ہوئی اور خوش اخلاق تھیں، تاہم وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھیں، مراد خان نے بتایا۔ وہ لیے دیے رہنا اور اپنا کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھیں۔ ان سے کسی کی دشمنی بھی تھی؟ جی ہاں، جی نہیں، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایک جواب دو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، پتہ نہیں اسے دشمنی کہنا بھی چاہیے یا نہیں، کھل کر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ بولا، جناب میں خواہ کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، تم قانون کی نظر سے حقائق کو چھپا کر یقیناً بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہو۔ اگر تم نے دروغگوئی سے کام لیا تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، تانے دار صاحب اگر آپ میرا نام سامنے نہ لائیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ بس مجھے رستم خان سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتایا تو وہ میرا یہاں رہنا دوبھر کر دے گا۔ میں بہت کمزور ہوں جناب، اور رستم خان ایک طاقتور بدماش ہے۔ اپنے سیدھے پن میں مراد خان نے بہت سے انکشافات کر دیے تھے۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ رستم خان نامی گنڈے کا ذکر سنتے ہی میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا تھا، کیونکہ رستم نام انگریزی کے حرف آر سے شروع ہوتا تھا۔ برہنہ عورت کی مورتی والا وہ چابیوں کا گچھا رستم خان کا بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اگر میں نے مراد کو رازداری برتنے کا یقین دلا دیا، اسے تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کیا، تو وہ مجھے بہت سی اہم باتیں بتا دے گا۔ میں نے اس کی نفسیات کے پیش نظر نرم اور ہمدردانہ لہجے میں کہا، مراد خان تم اس وقت قانون کے محافظ اور اپنے علاقے کے سب سے زیادہ طاقتور شخص تھانے دار ملک صفدر حیات سے بات کر رہے ہو۔ رستم جیسے لچوں لفنگوں کو میں اپنے بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں، لہٰذا قانون کی مدد کرتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ذرا توقف کر کے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ہماری ذات تک ہی محدود رہے گی۔ تمہارا نام میں پوشیدہ رکھوں گا، اس لیے تم رستم خان کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دو۔ اس نے بولنے سے پہلے ہچکچاہٹ امیز نظر سے افسر خان کو دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، یہ اپنا ہی آدمی ہے، یہ اپنا ہی آدمی ہے مراد خان، اس سے کوئی پردہ نہیں۔ مگر یہ تو، اس نے فکر مند ہوتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں نے مصلحت کے پیش نظر وضاحت کر دی، ہاں افسر خان جانوروں کی خرید و فروخت کے پیشے سے وابستہ ہے، لیکن در پردہ یہ پولیس کے لیے مخبری کے فرائض بھی انجام دیتا ہے۔ ویسے تمہاری تسلی کے لیے میں افسر خان کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے افسر خان کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر دیا۔ میرے اس عمل سے مراد خان مطمئن نظر آنے لگا۔ افسر خان کے جانے کے بعد میں مراد خان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں مراد خان، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم رستم خان کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں مراد خان نے رستم خان کے بارے میں مجھے بتایا کہ رستم خان 2-2.5 سال قبل نیو قلعہ بازئی آیا تھا۔ وہ گاؤں کے آخر میں ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رستم خان کہاں سے آیا تھا اور اس کے خاندان کے باقی افراد کہاں تھے، تاہم اس کے چال چلن اور حرکتوں سے سبھی واقف تھے۔ رستم خان کی شہرت ایک گنڈے اور بدماش کے طور پر تھی۔ اس کا میل تال بھی اپنے ہی قبیل کے لوگوں سے تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شریف شخص رستم خان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مراد خان خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، رستم خان کے بارے میں تو تم نے بتا دیا، لیکن بیگم جان سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔
وہ بولا میں نے عرض کیا ہے نا میں نہیں جانتا، اسے دشمنی کہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ تم اصل بات بتاؤ، میں نے اسے کریدا، دوستی اور دشمنی کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ جناب سننے میں آیا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ رستم خان بیگم جان کی یا بیٹی زری کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کا خواہاں تھا، مگر بیگم جان کو وہ داماد کی حیثیت میں قبول نہیں تھا۔ مراد خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ایک بیگم جان ہی کیا، کوئی بھی شریف آدمی رستم خان جیسے آوارہ شخص کو اپنی فرزندی میں لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور زری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ زری کے بارے میں؟ اس نے ادھورا جملہ چھوڑ کر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، ہاں زری کے بارے میں۔ کیا وہ بھی رستم خان کو ناپسند کرتی تھی یا؟ اس مرتبہ میں نے سوالی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا۔ مراد نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، زری تو سخت ناپسند کرتی تھی جناب، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ رستم خان سے نفرت کرتی تھی۔ رستم خان نے 2-3 مرتبہ زری کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میں نے پوچھا، بیگم جان کے صاف انکار کے بعد رستم خان کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے غم و غصے کا اظہار کیا تھا، مراد خان نے بتایا، بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں بیگم جان کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔ میں نے قیاس کا گھوڑا سر پٹ دوڑاتے ہوئے کہا، اور بیگم جان نے نہایت ہی رازداری اور خاموشی کے ساتھ اپنا مکان تمہارے ہاتھ فروخت کر دیا؟ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ شدت حیرت سے منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا، پھر لکنت زدہ لہجے میں بولا، اب آپ کو یہ باتیں کیسے پتہ چلی؟ قانون سب جانتا ہے، سب کچھ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیوں ایسا ہی ہوا تھا نا؟ وہ اس بات میں سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر تفصیل بیان کرنے لگا، بیگم جان زری کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ رستم خان کی دھمکیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ بیگم جان کی پہلی کوشش تو یہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اس کوشش میں اسے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ رستم تو جیسے ہاتھ دھو کر زری کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ناچار بیگم جان نے چپ چپاتے یہاں سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے میرے ہاتھ مکان بیچنے کی جب بات کی تو ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ میں اس سودے کو خفیہ رکھوں۔ میں اس کی مجبوری اور نازک پوزیشن کو بخوبی سمجھتا تھا، چنانچہ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ بے فکر ہو جائے، کسی کو اس کی رخصتی کی خبر نہیں ہوگی۔ بیگم جان نے سامان سمیت اپنا گھر بیچا تھا۔ میں نے جو دام لگائے اس نے منظور کر لی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت کم قیمت میں اس کا مکان سامان خرید لیا تھا، مگر خدا گواہ ہے اس میں میری بدنیتی شامل نہیں تھی۔ میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ رقم تھی ہی نہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا اور متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی خاص بات کرنا چاہ رہا ہو، مگر ہچکچاہٹ کا شکار ہو۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے مراد خان؟ میں آپ سے ایک بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ کیسی معذرت؟ کون سی بات؟ اس نے ندامت آمیز انداز میں کہا، میں نے شروع میں آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا، اس کی معذرت۔ مگر یقین کریں اس دروغ گوئی کے پیچھے میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کے لیے بیگم جان سے وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے حوصلہ افزائی کے انداز میں کہا، گھمانے پھرانے کی بجائے دو ٹوک انداز میں بتاؤ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ تامل کرتے بولا، میں نے آپ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم بیگم جان یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کہاں گئی تھی۔ یہی میرا جھوٹ تھا، اور یہ جھوٹ میں نے اس لیے بولا تھا کہ میں نے بیگم جان سے وعدہ کیا تھا ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں بیگم جان کی نئی رہائش کا علم تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ اس نے اقراری انداز میں سر کو جنبش دی۔ بیگم جان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہاں سے سیدھی اپنی بہن کے پاس کوئٹہ جائے گی۔ بیگم جان کے مطابق کوئٹہ میں ماہان نامی اس کی بہن رہتی تھی۔ وہ مستقل طور پر ماہان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، کیونکہ ماہان کو بیگم جان کی مدد کی اشد ضرورت تھی۔ خوفناک زلزلے نے ماہان کے گھر اور بچوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ گھر کے ملبے کے نیچے دب کر ماہان کا شوہر ہلاک ہو گیا تھا۔ ماہان خود بھی شدید زخمی ہوئی تھی۔ بیگم جان نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے فوراً بہن کی مدد کے لیے کوئٹہ روانہ ہو جانا چاہیے۔ شاید قدرت نے رستم خان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ کوئٹہ اور زلزلہ کے ذکر پر وہ خبر میرے ذہن میں تازہ ہو گئی جو میں نے ضلع جنگ میں تعیناتی کے دوران میں اپنے سرکاری کوارٹر میں ریڈیو پر سنی تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال نے سر اٹھایا۔ میں نے مراد خان سے پوچھا، تم نے بتایا کہ بیگم جان کی کوئٹہ روانگی کو تم نے راز رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اب تم خود ہی مجھے اس بارے میں بتا رہے ہو، اس عہد شکنی کی وجہ کیا ہے؟ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ میری خفیہ حس مجھے کسی خطرے کا اشارہ دے رہی ہے، مراد خان نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے سب ٹھیک نہ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس گڑبڑ کا تعلق یقیناً بیگم جان سے ہے۔ خدا نہ خواستہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بیگم جان کو کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے۔ کہیں روز سے رستم خان بھی گاؤں میں نظر نہیں آ رہا، خدا خیر کرے۔
وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے دعائی انداز میں بولا، پھر کہا، ایسی نازک صورت میں قانون کے ساتھ تعاون کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ آپ میرے دروازے تک پہنچے ہیں اور بیگم جان سے متعلق قرید قرید کر پوچھ رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ میرے اندر کی آواز بھی یہی ہے کہ بیگم جان کسی مصیبت سے دوچار۔ میں نے مراد خان کو صورت حالات سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہ جانا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ تھرائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر وہ تو کوئٹہ گئی تھی، آپ بتا رہے ہیں وہ منظاری کے گھر میں؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی الجھن زدہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، مراد خان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا کہ رستم خان کافی دنوں سے غائب ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ وہ کب سے دکھائی نہیں دیا؟ وہ انگلیوں پر حساب کرتے ہوئے بولا، میں نے تو 1 ہفتے سے اسے نہیں دیکھا۔ رستم خان کا حلیہ بتاؤ۔ مراد خان نے رستم خان کا جو حلیہ بیان کیا وہ کبیر خان یا اشرف خان کے حلیے سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ رستم کا قد میانہ، جسم متناسب، عمر 25 کے لگ بھگ، بال گھنگریالے، دائیں گال پر مسا اور بائیں پاؤں میں لنگ تھا۔ یہ ایک واضح حلیہ تھا۔ اس تجزیے سے میں ایک نتیجے پر پہنچا، اگر بیگم جان زری اور امیر گل کے قتل میں رستم خان کا ہاتھ تھا تو پھر اس نے یہ کام کرائے کے قاتلوں یعنی اجنبی مشکوک مسافروں کبیر خان اور اشرف خان سے کروایا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی جیب سے برہنہ عورت کی مورتی والا چابیوں کا گچھا نکالا اور مراد خان کو دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ بغور گچھے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں۔ پہلے سے کہیں دیکھا؟ جی نہیں۔ اس گچھے کو دیکھ کر رستم خان کے حوالے سے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ قطعیت سے بولا، بالکل نہیں جناب، میں نے چابیوں کے اس گچھے کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، کیا اس گچھے کا رستم خان سے کوئی تعلق ہے؟ رستم خان سے تعلق ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ البتہ بیگم جان کو پیش آنے والے واقعے سے اس گچھے کا گہرا تعلق ہے۔ یہ گچھا ہمیں بیگم جان کے سختہ مکان واقع منظاری سے ملا تھا۔ اوہ! میں چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس سوچ میں دیگر سوالات کے ساتھ یہ سوال بھی موجود تھا کہ بیگم جان نے کوئٹہ جانے کے حوالے سے مراد خان سے غلط بیانی کیوں کی تھی۔ میں نے اچانک مراد خان سے پوچھا، یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ رستم خان کب واپس آئے گا؟ میں تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ معزت خواہانہ انداز میں بولا۔ اس خبیث کے بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، وہ پورا شیطان ہے، اچانک غائب ہو جاتا ہے اور ایسے ہی کسی روز چپ چپاتے ظاہر ہو کر نظر آنے لگتا ہے، پھر کئی روز تک گاؤں ہی میں رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، گاؤں میں اس کا زیادہ میل تال کس کے ساتھ ہے؟ اس کے کی معاش کا یہاں ایک ہی شخص ہے، مراد خان نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا۔ اس شخص کا نام ہے فلک شیر خان۔ کدھر ہے ٹھکانہ اس کا؟ گاؤں کے وسط میں، مراد خان نے جواب دیا۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کا مدعا جان لیا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں کسی گمبھیر معاملے میں ملوث نہیں کریں گے۔ خدا گواہ ہے تھانے دار صاحب، میں نے آپ کو ایک بھی بات غلط نہیں بتائی، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا۔ آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی سے بڑی قسم لے سکتے ہیں۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، قسم کی ضرورت نہیں مراد خان، البتہ وقت خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، اور اگر تمہارے فراہم کردہ دودھ میں پانی کا ایک قطرہ بھی ثابت ہوا تو اس ملاوٹ کی سزا تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھگتنا ہوگی۔ مجھے امید ہے ایسا دن کبھی نہیں آئے گا، وہ تیاقن سے بولا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے کہا اور افسر خان کو پاس بلا لیا۔ پھر ہم مراد خان سے فلک شیر خان کے گھر کی لوکیشن اچھی طرح سمجھ کر اس کے گھر سے باہر نکل آئے۔ ہم چند قدم آگے بڑھے تو افسر خان نے کہا، ملک صاحب، نیو قلعہ بازئی کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں، پھر میں اکثر یہاں آتا بھی رہتا ہوں، فلک شیر کا گھر تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر آگے آگے چلو تم۔ کچھ دیر کے بعد ہم فلک شیر کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ دستک کے جواب میں ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ رانسا ہو گئی۔ اس کی سراسیمگی کی وجہ جلد ہی میری سمجھ میں آ گئی۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا، ظاہر ہے پولیس کو اپنے دروازے پر دیکھ کر کوئی بھی شریف آدمی خوفزدہ ہو سکتا ہے، تاہم اس ادھیڑ عمر عورت کے بارے میں عذابات ذرا مختلف انکشاف ہوا۔ اس کی گھبراہٹ پیمانی نہیں تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ عورت دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی خواہش پر عمل کر پاتی، میں نے آگے بڑھ کر دروازے کے پٹ میں اپنی ٹانگ پھنسا دی۔ اس طرح میرا ایک پاؤں گھر کے اندر تھا اور دوسرا ہاتھ دروازے کے دونوں پٹوں پر۔ میں نے اس عورت کو گھورتے ہوئے سوال کیا، فلک شیر خان کہاں ہے؟ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ کہاں گیا ہوا ہے؟ وہ بتا کر کہیں نہیں جاتا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، واپس کب تک آئے گا؟ یہ بھی اسی کو معلوم ہوگا، وہ بے اعتنائی سے بولی۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کب گھر سے نکلا تھا؟ یہ تو تم جانتی ہوگی، کیوں؟ وہ صبح ہی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے بیشتر ہی گھر کے اندر سے ایک مردانہ آواز ابھری، ماں کون ہے دروازے پر؟ پولیس، اس عورت نے بے سختہ کہا اور اندر کی جانب دوڑی۔ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ جلد ہی اس شخص سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا جس نے ہراساں عورت کو ماں کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ 37-38 سال کا ایک کڑیل جوان تھا، چہرے پر کنگ سائز مونچھیں بھلی دکھائی دیتی تھیں،
ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا تھا۔ ہم جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ میرے گھر میں بلا اجازت کیسے گھس آئے ہیں؟ ایسے، میں نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا کہ تم ہی فلک شیر ہو؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تم ہی سے ملنے آیا ہوں، میں نے کہا۔ پھر اپنا تعارف کروانے کے بعد اضافہ کیا، میں تم سے رستم خان کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، رستم خان؟ فلک شیر نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں گفتگو کے دوران میں فلک شیر کو اپنی نگاہ میں تول رہا تھا۔ اس کا موازنہ رستم خان، کبیر خان اور اشرف خان سے کر رہا تھا، مگر وہ ان تینوں اشخاص کے خلیے سے مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر رستم خان نے ہی کبیر خان، اشرف خان کے ذریعے بیگم جان اس کے کنبے کو دردناک موت سے دوچار کیا تھا، تو فلک شیر اس مذموم کارروائی میں ملوث نہیں تھا۔ میں نے فلک شیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، پوچھنا تو بہت کچھ ہے۔ کیا تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی کوئی جگہ ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک نیچی چھت والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فلک شیر کی ماں کا نام بختاور معلوم ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کے لچھنوں سے بڑی حد تک واقف تھی، اس لیے پولیس کو دروازے پر دیکھ کر وہ یہی سمجھی تھی کہ ہم اس کے ثبوت کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں نے بات شروع کرنے سے پہلے مناسب سمجھا کہ فلک شیر کو بیگم جان کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بتا دوں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب، اور یہ برا تمہارے لنگوٹیے یار رستم خان کا کیا دھرا ہے۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ہم اس کی تلاش ہے اور اس تلاش میں تم ہماری مدد کرو گے۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے بڑی متضاد باتیں بتائی ہیں، میرے لیے اس میں بہت کچھ ناقابل یقین ہے۔ کیا ناقابل یقین ہے؟ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا، اور کھل کر بتاؤ، کیا تضاد پایا جاتا ہے میری باتوں میں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھیں جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ رستم خان زری سے محبت کرتا تھا، وہ اسے المناک موت کے منہ میں کس طرح پھینک سکتا ہے؟ میں نے کہا، محبت بڑا ظالم جذبہ ہے فلک شیر، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ضرف کے حامل بھی ہوں، ورنہ اکثر محبت عداوت اور نفرت میں بدل جاتی ہے، خاص طور پر جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی محبت کسی اور کو حاصل ہو گئی ہے، وہ محروم ہے اور کوئی دوسرا فیضیاب ہو رہا ہے۔ یک طرفہ محبت میں تو اس کے امکانات اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ رستم خان کی محبت یک طرفہ تھی۔ زری اسے قطعی ناپسند کرتی تھی، بلکہ اسے تو رستم خان کی صورت سے ہی نفرت تھی۔ ان حالات میں ایک ناکام و نامراد شخص انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی بھی سنگین قدم اٹھا سکتا ہے، خصوصاً رستم خان جیسے گنڈے سے تو کچھ بھی بعید نہیں۔ مجھے تو یہ بات بالکل بے وزن لگتی ہے۔ رستم خان کو زری سے محبت تھی۔ محبت تو انسان کے دل میں گداز پیدا کرتی، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا جذبہ عطا کرتی۔ میں خاموش ہوا تو فلک شیر نے کہا، میں رستم خان کی محبت یا ہوس کی وکالت یا مخالفت نہیں کروں گا، تاہم ایک بات قابل غور ہے، آپ نے اجنبی مسافروں کا جو حلیہ اور نام بتائے، ایسے افراد اس گاؤں میں ہیں اور نہ ہی میں نے انہیں کہیں اور دیکھا ہے۔ رستم خان کے جاننے والے تمام افراد سے میں واقف ہوں۔ میں نے اس کی بات کو توجہ سے سنا اور کہا، اگر تم رستم خان کے تمام دوستوں اور دشمنوں سے واقف ہو تو پھر رستم خان سے بھی بخوبی آگاہ ہوگے۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت آمیز انداز میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس گاؤں میں تم رستم خان کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی۔ پھر میں نے پوچھا، پھر تو تم یہ ضرور جانتے ہوگے کہ رستم خان اس وقت کہاں ہے؟ وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ چور نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے غصیلے انداز میں کہا، فلک شیر خان، اگر میں شرافت کے دائرے میں رہ کر تم سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں تو مجھے کڑک تھانے دار بننے کے لیے مجبور نہ کرو۔ پہلے تو تم حوالات کی ہوا کھا کر چھوٹ جاتے رہے ہو، مگر اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ تمہیں رستم خان کے شریک جرم کی حیثیت میں سیدھا جیل بھجوا دوں گا، اور جانتے ہو نا 302 کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے، پھر زندگی بھر جیل کی دیواروں کے پیچھے حق کے دوستی نبھاتے رہنا۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی رستم خان کا ساتھ دیا ہے، مجھ پر رحم کریں، لیکن اگر تم قانون سے تعاون نہیں کرو گے تو مجھے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ فوراً پٹری پر آ گیا۔ جناب اب یقین کریں، میں باقی رستم کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس وقت وہ کہاں ہوگا، تاہم اس سلسلے میں کچھ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ چلو اندازہ ہی لگاؤ۔ وہ فکر امیز لہجے میں بولا، رستم خان جب بھی کافی دنوں کے لیے گاؤں سے غائب ہوتا ہے تو اس کی منزل پہاڑ خان کا ڈیرہ ہی ہوتی ہے۔ ممکن ہے وہ آج کل بھی وہیں پر ہو، میں بھی ایک بار اس کے ساتھ وہاں جا چکا ہوں۔ یہ پہاڑ خان کس سرما کا نام ہے؟ میں نے پوچھا۔ فلک شیر نے بتایا، اس شخص کا اصل نام تو حکمت خان ہے، لیکن اپنے قد بت اور جثے کی وجہ سے پہاڑ خان مشہور ہو چکا ہے۔ وہ واقعی گوشت کے کسی پہاڑ کے معنی دکھائی دیتا ہے۔ اوکے، اب اس کا پتہ ٹھکانہ بھی بتا دو۔ اس کا ڈیرہ تارا گندی میں ہے۔ شاباش، میں نے سرسری لہجے میں کہا، تم ہمیں وہاں تک پہنچاؤ گے؟ اب میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تم وہاں ایک مرتبہ جانے کا اقرار کر چکے ہو، ہم تمہاری رہنمائی میں وہاں پہنچیں گے۔
میں اس طرح تو رستم خان میرا دشمن ہو جائے گا، وہ جز بز ہو کر بولا۔ اگر تم نے قانون کا ساتھ نہ دیا تو قانون تمہارا دشمن ہو جائے گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ قانون ہمیشہ مجرموں اور مجرموں کے دوستوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ رستم خان کے ساتھ دوستی نبھاتے ہو یا قانون کے ساتھ دشمنی کا کھاتہ کھولتے ہو۔ وہ دہشت امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے تو مجھے کڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اب ایسی بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم رستم خان تک ہماری رہنمائی کر کے ایک نیک کام کرو گے۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، پہاڑ خان کے ڈیرے سے کسی کو گرفتار کرنا آسان کام نہیں ہے، وہ اپنے علاقے کا بہت طاقتور بندہ ہے، قانون سے زیادہ طاقتور کوئی اور نہیں ہو سکتا، میں نے پورے اعتماد انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، اچھا یہ ذرا یہ تو بتاؤ، تمہارا پہاڑ خان کرتا کیا ہے؟ ہر غیر قانونی کام، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ جوا، شراب، افیون، چرس اور عورت کا دھندا، میں نے اس کے ادھورے جملے کو مکمل کر دیا۔ پھر سخت لہجے میں کہا، فلک شیر خان تم ابھی پوری طرح مجھ سے واقف نہیں ہو، میں نے پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے سرما کو نکیل ڈالی ہے۔ وہ ڈاکو لٹیرے جن کی دہشت اور وحشت سے لوگوں کے سانس خشک ہوتے تھے اور اجسام پسینہ اگلتے تھے، میں نے انہیں اپنے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے سنا۔ میری بات ختم ہوئی تو فلک شیر پوری طرح مجھ سے متاثر ہو چکا تھا، میرے اندر کی سچائی لہجے سے جھلکتی تھی، اس لیے میری بات میں بھی اثر تھا جس نے فلک شیر کو خاصا متاثر کیا۔ آپ کیا ارادہ ہے فلک شیر خان؟ میں نے خاموش فلک شیر کو مخاطب کیا۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں آپ کے ساتھ تارا گندی چلنے کو تیار ہوں، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں۔ تم ایسا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر ہم ابھی روانہ ہوئے تو وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، فلک شیر نے جواب دیا۔ میں نے کہا، فلک شیر، میں فرائض کی بجاوری کے لیے رات و دن کا حساب نہیں کرتا، میری بات دھیان سے سنو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم اسی وقت ہمارے ساتھ منظاری چلو گے، وہاں تھانے میں کچھ ضروری تیاری کرنے کے بعد ہم تارا گندی کے لیے روانہ ہو جائیں گے، لیکن جب تک تو رات کا اندھیرا پھیل چکا ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بے پرواہی سے کہا، آج کل چاندنی راتیں ہیں۔ فلک شیر نے میرے حتمی انداز کے بعد پھر کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہم اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے نیو قلعہ بازئی اور منظاری کے درمیان پہنچے تو اچانک مجھے برہنہ عورت کی مورتی والا وہ چابیوں کا گچھا یاد آ گیا جو اس وقت میری جیب میں موجود تھا۔ میں نے متذکرہ کی رنگ فلک شیر سے تصدیق کرنا چاہی۔ پتہ نہیں اب تک میں اس بات کو کیسے فراموش کیے بیٹھا تھا۔ میں نے مورتی والا گچھا اپنی جیب سے نکال کر فلک شیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس گچھے کو دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ وہ گچھے کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھوڑی دیر تک اس کا معائنہ کرتا رہا۔ اس دوران میں میری نگاہ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی، تاہم میں نے اس کے چہرے پر غیر معمولی تاثرات کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ اس گچھے سے ناواقف تھا۔ پھر اس نے جواب بھی میری توقع کے عین مطابق دیا۔ تھانے دار صاحب، وہ فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوا، میں نے چابیوں کے اس گچھے کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لمحے کو نگاہ اٹھا کر اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا، یہ وہ کس کا ہے؟ قاتل یا قاتلوں میں سے کسی کا، میں نے متصراً جواب دیا۔ مگر آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ بیگم جان اس کی بیٹی اور داماد کے قتل میں رستم خان کا ہاتھ ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ تو پھر؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن چابیوں کا یہ گچھا تو میں نے رستم خان کے پاس کبھی نہیں دیکھا، اسے تم کیا مطلب اخذ کرتے ہو؟ یہی کہ اس واردات میں رستم خان ملوث نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے گہری ہنکاری بھری اور چابیوں کا وہ گچھا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے شاید بیگم جان کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے کی تفصیل غور سے نہیں سنی۔ میں نے بتایا تھا کہ وقوع کی شام دو پراسرار اجنبی مشکوک مسافر بیگم جان کا پتہ پوچھتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ ممکن ہے یہ واردات رستم خان نے اپنے خاص آدمی میں کرائے کے قاتلوں کے ذریعے کروائی ہو اور چابیوں کا یہ گچھا ان میں سے کسی کا ہو۔ رستم خان ہتھے چڑھ گیا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آپ کی بات کو میں جھٹلاؤں گا نہیں، فلک شیر خان نے تامل کرتے ہوئے کہا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال سر اٹھا رہا ہے کہ اگر یہ گچھا انہی دو افراد میں سے کسی کا ہے تو پھر اس مورتی کی پشت پر آر کی بجائے کے یا اے ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے ان کے نام کبیر خان اور شف خان ہی بتائے تھے۔ ہاں، نام تو ان دونوں نے یہی بتائے تھے، میں نے کہا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے نام در حقیقت یہی ہوں، وہ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے فرضی ناموں کا سہارا بھی تو لے سکتے ہیں۔ جی ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا، اور رستم خان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا خیال جناب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چابیوں کے گچھے کی مورتی کی پشت پر آر کندہ ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دوسرے یہ کہ ممکن ہے ان دو مشکوک مسافروں میں ایک رستم خان بدلے ہوئے بھیس میں ہو۔ فلک شیر خان چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر مدبرانہ لہجے میں گویا ہوا، تھانے دار صاحب، یہ بات میرے حلق سے تو نہیں اتر رہی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، جب سے رستم خان سے میرا ملنا جلنا ہوا ہے ہم نے ایک ساتھ وقت گزارنا شروع کیا، میں نے چابیوں کا یہ گچھا اس کے پاس کبھی نہیں دیکھا۔ ازیں علاوہ آپ کے مطابق بیگم جان کو پیش آنے والا واقعہ ایک روز پہلے کا ہے، جبکہ رستم خان 7-8 دن سے غائب ہے۔
فلک شیر خان کے دلائل نے مجھے بھی بری طرح الجھا دیا تھا۔ یہ تو ممکن تھا کہ رستم خان 8 روز قبل نیو قلعہ بازی سے غائب ہو گیا ہو، لیکن بات بعیداز امکان تو نہیں تھی کہ اس دوران میں اس نے مضبوط منصوبہ بندی کی ہو اور وقوع کی رات شب خون مار کر بیگم جان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں بچا۔ تھانے میں 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہمارا قافلہ تارا گندی جانے کے لیے تیار تھا۔ پوری راتوں کا چاند غروب آفتاب کے ساتھ ہی مشرق کی افق پر جلوہ نما ہو چکا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چاند کی روشنی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایک پردرد آواز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں خیالوں کی دنیا سے واپس ریگزار عمل میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مخالف سمت سے ایک گلہ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے چند لمحے پہلے جو دردانگیز آواز سنی تھی وہ اسی گلے کی طرف سے آئی تھی۔ گلے کا ساربان ہجر و وصال کی کیفیات سے لبریز اور سوز و گداز میں گندا ہوا ایک گیت گا رہا تھا۔ ہم سحر انگیز اور دل فریب چاندنی رات میں سفر کرتے ہوئے بالآخر تارا گندی میں حکمت خان عرف پہاڑ خان کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ پہاڑ خان میری توقع کے برخلاف ایک معقول آدمی ثابت ہوا۔ وہ جوا، شراب اور دیگر منشیات کے کاروبار میں ملوث ضرور تھا، تاہم وہ یہ کام بہت طریقے سلیقے سے ہاتھ پاؤں بچا کر کرتا تھا۔ فلک شیر خان کا وہ صورت آشنا تھا، لیکن اس کے ساتھ پولیس کو دیکھ کر وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوا۔ اس نے ہم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور فلک شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فلک شیرے، اس وقت میرے ڈیرے پر آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے لالا، فلک شیر نے ہماری جانب اشارہ کیا۔ ملک صاحب کو تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے، رستم کے بارے میں۔ پہاڑ خان واقعی گوشت پوست کا پہاڑ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروانا ضروری جانا۔ مجھے ملک صفدر حیات کہتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں حال ہی میں اس علاقے کا تھانے دار مقرر ہوا ہوں۔ وہ تھانے دار صاحب، وہ پرجوش انداز میں میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے، آپ ہاتھ سے مشہور آدمی ہیں۔ میں تو ان قریب خود آپ کی خدمت میں حاضری دینے والا تھا، لیکن آج کل مصروفیت کچھ زیادہ ہے۔ آئے اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ہم سب پہاڑ خان کی میت میں اس کے ڈیرے کے ایک اندرونی کمرے میں جا بیٹھے۔ کمرے کی سیٹنگ اور سجاوٹ سے لگتا تھا کہ وہ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم کے طور پر بیک وقت استعمال ہوتا تھا۔ پہاڑ خان، آج کل تمہاری مصروفیات زیادہ کیوں ہو گئیں؟ کیا کوئی نیا دھندا شروع کر دیا ہے؟ آپ ہمارے مائی باپ ہیں سرکار، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ جیسے دائی سے پیٹ، ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے جرم نہیں چھپایا جا سکتا، بالکل اسی طرح کسی تھانے دار سے اس کے علاقے کی حدود میں چھپا کر کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ ہمارے جیسے لوگوں کے تحفظ۔ بس اس سے آگے ایک لفظ نہ بولنا پہاڑ خان۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی اور دھمکی امیز لہجے میں کہا، میں ذرا دوسری قسم کا تھانے دار ہوں، کسی وہم و گمان یا خوش فہمی میں نہ رہنا۔ میں نے ہمیشہ مجرموں کی سرکوبی کی ہے، پست پناہی یا تحفظ فراہم کرنا میرے لغت میں نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ وہ خوشامد امیز لہجے میں بولا، جناب آپ تو خواہ ناراض ہو گئے، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ متعامل انداز میں بولا، مطلب کو چھوڑیں سرکار، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، اس کا تاثر خوشگوار ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ بس جناب، خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے نا، وہ انکسار امیز لہجے میں بولا۔ اپنے پیشے سے متعلق ہر بات معلوم ہونی چاہیے۔ تم تو بہت خطرناک آدمی ہو بھائی، صرف دشمنوں کے لیے، وہ مسکرایا، دوستوں کے لیے تو میں اپنی جان ہتھیلی پر سجائے پھرتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ سے میرے دوستانہ تعلقات ہی رہیں گے۔ میرے دوستانہ تعلقات؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، میں مجرموں سے دوستیاں نہیں کرتا پہاڑ خان۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ملک صاحب، جب میرا کوئی جرم آپ کی گرفت میں آئے گا تو پھر اس موضوع پر بات کریں گے۔ فی الحال تو آپ یہ بتائیں کہ رستم خان کے سلسلے میں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صرف ذہین ہی نہیں بلکہ چالاک اور عیار شخص بھی تھا۔ ایسے لوگ مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں اور بآسانی قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ اس نے نہایت چال بازی سے میری توجہ رستم خان کی جانب مبذول کروا دی تھی۔ میں نے بھی دل میں سوچا، پہاڑ خان سے تو بعد میں نپٹا جائے گا، سر دست رستم خان کا معاملہ بھگتانا چاہیے۔ میں نے پہاڑ خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، پہاڑ خان، تم رستم خان کو کب سے جانتے ہو؟ تقریباً 2 سال سے، اس نے متصر جواب دیا۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے وہ اکثر تمہارے پاس آتا رہتا ہے۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے، 1 ہفتے پہلے بھی وہ یہاں آیا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس وقت وہ یہی ہے نا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر کہاں ہے؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ ابھی تک واپس نیو قلعہ بازی نہیں پہنچا، میں فلک شیر خان کو وہیں سے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پہاڑ خان کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پیدا ہوئے، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کی گفتگو سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی سنگین نوعیت کا معاملہ درپیش ہے، کیا آپ مجھے اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں نے اس کی نرم گفتار کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ رستم خان کہاں ہے؟ 3 روز پہلے وہ یہاں سے کلی عبداللہ جان گیا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ کلی عبداللہ جان؟ میں نے زیر لب دہرایا۔
پہاڑا نے کہا کہ 5 روز قبل وہ کوئٹہ گیا تھا، لیکن اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی۔ وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ اس کا مقصود قلی عبداللہ جان میں ہے، لہٰذا اس نے اب وہاں کا رخ کیا ہے۔ پہاڑان، کیا آپ پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا۔ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ آپ بھی تو اپنے پتے شو نہیں کر رہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کو رستم خان کی تلاش کس سلسلے میں ہے۔ میں نے بحث مباحثے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے پوری تفصیل پہاڑ خان کے گوشے گزار کر دی۔ حالات کی صورت سے آگاہ ہونے کے بعد اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، اس زنجیر کی کڑیاں ٹھیک طرح بیٹھ نہیں رہیں۔ کڑیوں کو بٹھانے اٹھانے اور لٹانے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، تو مجھے وہ بتاؤ جو رستم خان کے بارے میں جانتے، بالکل سچی اور کھری بات، قلی عبداللہ جان اور کوئٹہ کے حوالے سے۔ اور دیکھو، اگر تم نے دروغی سے کام لیا یا تفتیش کو کسی غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تو پھر سمجھ لینا تمہارا حشر نشر بڑا عبرتناک ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں مجھے جھوٹ بولنے کی چندہ ضرورت نہیں، پہاڑ خان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں آپ کو لفظ سے یہ تک پوری بات بتاتا ہوں، تو پھر شروع ہو جاؤ۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر ذہن میں خیالات کو ایک نقطے پر مرکوز کرتا رہا، پھر کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولنے لگا۔ پہاڑ خان سے معلوم ہونے والی باتوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہاڑ خان کے مطابق کم و بیش 1 ہفتہ قبل رستم خان اس کے پاس آیا اور بتایا کہ بیگم جان اور زری کا سراغ اس نے لگا لیا ہے۔ پہاڑ خان نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، بیگم جان نیو قلعہ بازی سے سیدھی اپنی بہن مہان کے پاس کوئٹہ گئی تھی۔ پہاڑ خان نے کہا، یہ لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے، کیا اب تک وہ کوئٹہ ہی میں ہوگی؟ علاوہ ازیں کیا تم بیگم جان کی بہن مہان کے پتے سے واقف ہو؟ ان سوالات پر رستم خان نے بتایا، ایڈریس کے بارے میں بھی مجھے اشارے ملے ہیں، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ اب تک کوئٹہ میں ہوگی یا نہیں، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑ خان رستم خان کی زبانی زری اور اس کی محبت کی ایک طرفہ داستان پہلے ہی میں سن چکا تھا۔ ایک بدماش ہمیشہ دوسرے بدماش کا ساتھ دیتا ہے۔ چنانچہ پہاڑ خان نے اپنا ایک خاص آدمی رستم خان کے ساتھ کر دیا اور وہ کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ مذکور آدمی کوئٹہ سے بخوبی آگاہ تھا۔ پہاڑ خان کے مطابق 3 روز قبل رستم خان کوئٹہ سے ناکام واپس لوٹ آیا۔ انہیں وہاں بیگم جان یا زری کے آثار نہیں ملے تھے، تاہم پہاڑ خان کے آدمی کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو بیگم جان کے پس منظر سے واقف تھا۔ وہ شخص خاصا چلتا پرزا تھا اور بلوچستان کے چپے چپے کا علم رکھتا تھا۔ مذکورہ شخص کی زبانی معلوم ہوا کہ بیگم جان نیو قلعہ بازی آنے سے پہلے قلی عبداللہ جان میں اپنی بہن مہان کے پاس رہتی تھی۔ یہ اطلاع بہت عجیب و غریب اور نہایت اہم تھی۔ عجیب و غریب ان معنوں میں کہ رستم خان کے مطابق بیگم جان کی بہن مہان کوئٹہ میں رہتی تھی، اور اب پتہ چل رہا تھا کہ مہان قلی عبداللہ جان کی رہنے والی تھی، اور نہایت اہم ان معنوں میں کہ اگر واقعی مہان نامی کسی عورت کا وجود تھا اور وہ قلی عبداللہ جان میں رہتی تھی تو پھر وہاں سے زری اور بیگم جان کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ یہ اطلاعات دینے والے اس تجربہ کار شخص نے یہاں تک بتایا تھا کہ مہان ابھی تک قلی عبداللہ جان ہی میں رہتی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر اس بات کے کبھی امکانات ہے کہ بیگم جان زری کو لے کر واپس قلی عبداللہ جان چلی گئی ہوگی۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد 3 روز قبل رستم خان تارا گندی سے قلی عبداللہ جان روانہ ہو گیا تھا۔ پہاڑ خان کی کہانی میں چند باتیں میرے لیے الجھن کا باعث بنی رہی تھیں، اور ان میں سب سے اہم بات تو بیگم جان کا اپنی بہن مہان کے پاس کوئٹہ جانا تھا۔ نیو قلعہ بازی میں جس شخص نے بیگم جان کا مکان خریدا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ کوئٹہ جانے والی بات بیگم جان نے صرف اسے ہی بتائی تھی۔ مراد خان کا دعویٰ اگر سچا تھا تو پھر یہ خبر رستم خان تک کیسے پہنچی؟ دوسری بات یہ کہ منظاری میں رہنے والوں کے مطابق بیگم جان لگ بھگ 1 سال پہلے وہاں آئی تھی۔ یہ وہی دور تھا جب اس نے نیو قلعہ بازی کو حیرآباد کہا تھا۔ واقعات کے مطابق تو یہی نظر آتا تھا کہ وہ نیو قلعہ بازی سے سیدھی منظاری پہنچی تھی۔ پھر کوئٹہ والی کہانی کیا معنی رکھتی تھی؟ ممکن ہے بیگم جان نے اپنی پوزیشن کو خفیہ رکھنے کے لیے کوئٹہ کا شوشہ چھوڑا ہو، مگر اب ایک نئی بات سامنے آ رہی تھی۔ بیگم جان کی بہن مہان کوئٹہ کی بجائے قلی عبداللہ جان کی باسی نکل آئی تھی، اور رستم خان ان ماں بیٹی کے تعاقب میں قلی عبداللہ جان روانہ ہو گیا تھا۔ اس پورے معاملے میں رستم خان کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی جو رستم خان کو بے گناہ ثابت کر رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر رستم خان نے بیگم جان زری اور امیر گل کو موت کے گھاٹ اتارا تھا یا کرائے کے قاتلوں سے انہیں ٹھکانے لگوایا تھا، تو پھر وہ اس شدومت سے انہیں تلاش کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ بھی اس کا کوئی ڈرامہ تھا یا واقعی اس واردات میں سرے سے ملوث ہی نہیں تھا؟ اس کیس کے واقعات اس قدر الجھن پیدا کر رہے تھے کہ سرے دست وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے بیگم جان تو اب اس دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتی تھی، تاہم رستم خان اگر میرے ہتھے چڑھ جاتا تو حالات کی صورت واضح ہو سکتی تھی۔ میں نے رستم خان کو اپنے ذہن میں فوکس کر لیا اور پہاڑ خان سے پوچھا، پہاڑ خان، تم نے بتایا کہ 3 روز پہلے رستم خان یہاں سے جا چکا ہے، کیا وہ قلی عبداللہ جان اکیلا ہی گیا یا تمہارا کوئی آدمی بھی اس کے ساتھ گیا ہے؟ پہاڑ خان نے جواب دیا، وہ اکیلا ہی گیا ہے، اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع آئی؟ کس قسم کی اطلاع؟ کوئی مثبت منفی اطلاع؟ میں نے وضاحت کی۔
رستم خان بیگم زری و زری کا سراغ لگانے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی جناب، اور بیگم جان یا زری کا سراغ وہ کس طرح لگا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا تو ہے کہ منظاری میں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں کہا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، اس بات کو فوراً ذہن سے برآمد کرو پہاڑ خان۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ بولا، مجھے تو اس کیس میں رستم خان بے قصور لگتا ہے۔ وہ کیسے پہاڑ خان؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں پہاڑ خان نے وہی دلیل دی جس رخ کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی تائید کرنا مناسب نہ سمجھا اور کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، پہاڑ خان، بعض اوقات ہماری آنکھ جو کچھ ہمیں دکھاتی ہے حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رستم خان اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے یہ ڈرامہ رچا رہا ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کے لہجے میں حیرت اور آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، پہاڑ خان، میرا ایک سے ایک چالاک اور مکار مجرم سے واسطہ پڑا ہے۔ میں ان کی عیاری اور چال بازی کے 101 زاویوں سے واقف ہوں۔ اس کیس میں ممکن ہے رستم خان نے مضبوط منصوبہ بندی کی ہو۔ ایک طرف تو وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بیگم جان و زری کی تلاش میں اسے دن رات چین نہیں ہے، اور دوسری جانب ہو سکتا ہے وہ ان کے منظاری جانے والے ٹھکانے سے واقف ہو۔ اس نے خود یا کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ان تینوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور ظاہر بھی یہی کر رہا ہو کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور ابھی تک انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ پہاڑ خان میری وضاحت سن کر خاموش ہو گیا، تاہم اس کے چہرے کے تاثرات سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ میری منطق کو وہ ہضم نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے جائے واردات سے ملنے والا چابیوں کا گچھا نکالا اور پہاڑ خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اس نے گچھا میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ چابیوں کا گچھا ہے؟ ہاں وہ تو ہے، وہ گچھے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اس دوران میں میری عقابی نگاہ اس کے چہرے پر جمی رہی تھی، جہاں مجھے وہ تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے جن کی میں توقع کر رہا تھا۔ میں نے بھاری بھرکم لہجے میں دریافت کیا، میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا پہاڑ خان؟ آپ نے پوچھا تھا کہ اس گچھے کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ وہ گچھے کی مورتی پر نظر ٹکاتے ہوئے بولا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم چابیوں کے اس گچھے سے واقف ہو؟ تم نے اسے پہلے کہیں کسی کے پاس دیکھا ہے؟ وہ قطعیت سے بولا، ہرگز نہیں، یہ گچھا آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ وہی جواب تھا جو نیو قلعہ بازی میں فلک شیر خان نے مجھے دیا تھا، اور ظاہر ہے یہ جواب میری توقع کے خلاف تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال بجلی کے کوندے کے مانند چمکا۔ میں نے سوچا اگر ایسا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ واردات رستم خان کے کسی دشمن کا کارنامہ ہو؟ وہ دشمن رستم زری کے معاملے سے واقف ہو اور براہ راست رستم پر حملہ نہ کرنا چاہتا ہو، چنانچہ اس نے رستم کو پھانسنے کے لیے یہ چال چلی ہو۔ یہ سب امکانی سوالات تھے جو لمحاتی انداز میں میرے ذہن سے گزرے تھے۔ ایسا ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کے لیے پہاڑ خان سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں نے پہاڑ خان سے سوال کیا، پہاڑ خان، کیا تم رستم خان کے کسی دشمن سے واقف ہو؟ وہ چند لمحات تک سوچنے کے بعد بولا، جب سے اور جہاں تک میں رستم خان کو جانتا ہوں، میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا جسے میں اس کا دشمن سمجھ سکوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں انسان کے 4 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک کا دشمن بھی ضرور ہوتا ہے، اور پھر رستم جیسے چال چلن والے افراد کے تو 100 دشمن ہوتے ہیں۔ تمہارا جواب بے وزن ہے پہاڑ خان۔ پہاڑ خان نے کہا، ملک صاحب، میں نے خاص نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رستم خان کا اس نوعیت کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پہاڑ خان میری توقع سے زیادہ گہرا ثابت ہو رہا تھا، وہ میری سوچ تک پہنچ گیا تھا، تاہم میں نے اسی کی زبانی سننا چاہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، پہاڑ خان، تم کسی خاص نقطے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، بیگم جان کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ رستم کے کسی دشمن کا کارنامہ ہے اور اس نے یہ سب کچھ رستم کو پھنسانے کے لیے کیا، تو میں ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا کہ ایسا سنگین اور بدترین دشمن میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، پہاڑ خان، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا قد 6.5 فٹ، صحت قابل رشک، لبوترا چہرہ، باریک مونچھیں اور رنگ گھورا ہو؟ میں نے پراسرار اجنبی مسافر کبیر خان کا حلیہ بیان کیا تھا۔ پہاڑ خان چند لمحوں تک آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ایسا کوئی شخص آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں نے کہا، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک آنکھ سے کانا ہو، قد 5 فٹ 2 انچ، گھنی داڑھی اور مونچھیں، رنگ سانولا، بدن فربا اور جس کا چہرہ گول ہو؟ یہ کبیر خان کے ساتھی مسافر اشرف خان کا حلیہ تھا۔ پہاڑ خان نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا اور پوچھا، یہ دونوں افراد کون ہیں؟ میں نے جواب میں سے تفصیلاً کبیر خان اور اشرف خان کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے بھی میری طرح اس بات سے اتفاق کیا کہ ممکن ہے اجنبی مشکوک مسافروں نے اپنا نام غلط بتایا ہو، تاہم وہ اس واردات میں کسی اور زاویے سے روشنی نہ ڈال سکا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ پہاڑ خان سے اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سفر کی تھکن اور نیند نے ہمارا برا حال کر رکھا تھا، اس پر پہاڑ خان نے اچھی خاصی خاطر مدارت بھی کر دی تھی، چنانچہ ہمارے بدن آرام کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم نے مزید چند گھنٹے پہاڑ خان کے ڈیرے پر رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ باری باری تھوڑی نیند لے لیں۔ اپنے ساتھیوں کے برخلاف
میں نے صرف سستانے پر ہی اکتفا کیا۔ وقت رخصت میں نے پہاڑان سے کہا، پہاڑان تم نے قانون سے تعاون کا وعدہ کیا، لہٰذا اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے ملک صاحب؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ جی میں اچھی طرح یاد رکھوں گا، وہ فدویانہ لہجے میں بولا۔ اونٹ کو اس راستے پر ہانکنے لگا جو سیدھا۔ فلک شیر اب تم بھی اپنے گاؤں جا کر آرام کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ جی حکم تھانے دار صاحب۔ ممکن ہے رستم خان کلی عبداللہ جان سے تارا گندی جانے کی بجائے سیدھا تمہارے گاؤں نیو قلعہ بازئی آئے تو مجھے ضرور آگاہ کرنا۔ جی میں اچھی طرح یاد رکھوں گا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میری ہدایت پر تمام اونٹ روک دیے گئے۔ ابھی تک میں نے اپنے ساتھیوں کو آئندہ پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے سب کی استفساریہ نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ایس آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان تم کانسٹیبل زری خان کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے تھانے جاؤ گے؟ اوکے سر، خان شاہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور پوچھا، اور آپ سر؟ میں نے جواب دیا، میں مولا زئی کے ساتھ کلی عبداللہ جان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اوہ، اے ایس آئی گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے کہا، جب تک رستم خان ہمارے ساتھ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کیس کی چولیں نہیں بیٹھیں گی۔ میں اس کے تعاقب میں کلی عبداللہ جان جاؤں گا، تم لوگ تھانے میں رہ کر ایک ضروری کام کرو گے۔ میں نے رک کر خان شاہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، ہم اس کی آنکھوں میں سینکڑوں سوال تھے۔ خان شاہ تم تھانے جاتے ہی اے ایس آئی گلزمان اور حوالدار صادق خان کو صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ میری واپسی سے پہلے ممکن ہے تارا گندی سے پہاڑ خان یا نیو قلعہ بازئی سے فلک شیر خان کوئی اہم اطلاع لے کر تھانے پہنچ جائے۔ اس صورت میں تم لوگوں نے فوری ایکشن لینا ہے، میرے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں رہنا، کیا سمجھے؟ ملک صاحب، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خان شاہ نے پوچھا۔ میں نے متحمل لہجے میں جواب دیا، اگر پہاڑ خان رستم خان کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آئے تو فی الفور رستم خان کو حوالات میں ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، خان شاہ نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے تم لوگوں سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے۔ ہم کلی عبداللہ جان سے تھوڑے فاصلے پر تھے کہ کانسٹیبل مولا زئی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر ناراضی والی بات نہیں ہوگی تو میں کیوں ناراض ہوں گا ہوا مہا؟ وہ بولا، جناب آپ نے زری خان کی بجائے مجھے کیوں اپنے ساتھ رکھا ہے؟ اس کا سوال عجیب سا تھا۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی، میں سمجھا اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ مولا زئی نے کہا۔ میں نے کہا، کوئی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک کانسٹیبل کی ضرورت تھی، اس لیے تمہارا انتخاب کر لیا کیونکہ تم زری خان سے زیادہ چاقو چوبند ہو، اور مجھے کسی ہوشیار ساتھی ہی کی ضرورت تھی۔ میرے خیال میں اسے خاص وجہ تو نہیں کہا جا سکتا، یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ اچھا یہ بات ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا، تاہم اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے اس کی تسلی نہ ہوئی ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں کچھ اور سوچ رہا تھا ملک صاحب۔ اپنی سوچ سے مجھے آگاہ نہیں کرو گے؟ ضرور، وہ جلدی سے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کلی عبداللہ جان میں میری سسرال ہے۔ میں سمجھا مجھے اس لیے ساتھ لے جا رہے ہیں کہ وہاں کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات ہوں گی۔ مولا زئی کا انکشاف بہت اہم اور مفید تھا۔ میں اس کی بات سن کر چونکے بنا نہ رہ سکا اور بے اختیار پوچھا، کیا واقعی تمہاری شادی کلی عبداللہ جان میں ہوئی ہے؟ جی ہاں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ سادے سے لہجے میں بولا، میری بیوی یاسمین کا تعلق کلی عبداللہ جان ہی سے ہے۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تقریباً 5 سال۔ اور بچے کتنے ہیں تمہارے؟ 2، اس نے بتایا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میں نے کہا، ان 5 سالوں میں تو تم کئی مرتبہ کلی عبداللہ جان گئے ہوگے؟ جی ہاں، کئی بار گیا ہوں۔ پھر تو تم وہاں کے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوگے؟ کچھ زیادہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہاں میرے تعلقات صرف اپنی سسرال میں ہیں، البتہ پڑوسیوں وغیرہ سے بھی رسمی الیک سلیک ہے۔ میں نے استفسار کیا، کیا تم وہاں رہنے والی مہان نامی کسی عورت کو بھی جانتے ہو؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، جی نہیں ملک صاحب، تمہاری سسرال والے تو ضرور مہان سے واقف ہوں گے، مجھے یقین تو ہے۔ وہ بولا، پہاڑا نے مہان کا ذکر کیا تو میرا ذہن اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا، نہ مہان کے بارے میں اور نہ ہی بیگم جان کے بارے میں۔ میں نے کہا، تمہاری شادی کو صرف 5 سال ہوئے ہیں اور بیگم جان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ 8-9 سال پہلے کلی عبداللہ جان کو حیرآباد کہہ کر نیو قلعہ بازئی آ گئی تھی۔ اس لیے ممکن ہے بیگم جان کے بارے میں تم نہ جانتے ہو، لیکن یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری سسرال والے ضرور ان دونوں سے آگاہ ہوں گے۔ ویسے تمہارے سسرال میں کتنے افراد ہیں؟ صرف 2، ایک میرے سسر چمن خان اور میری ساس رخسانہ بی بی۔ کیا وہ شروع ہی سے کلی عبداللہ جان میں رہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کئی نسلوں سے وہاں آباد ہیں۔ پھر تو وہاں کے بچے سے واقف ہوں گے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مولا زئی نے بھی پھر کوئی اور بات نہیں کی۔ میں چونکہ نیا اس علاقے میں تعینات ہوا تھا، اس لیے تھانے کے عملے کے خانگی حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ مجھے مولا زئی کی سسرال کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ہم مزید کچھ مسافت طے کرنے کے بعد کلی عبداللہ جان پہنچ گئے۔ میں نے سیدھا مولا زئی کی سسرال جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہماری آمد پر پہلے تو وہ حیران ہوئے کیونکہ آج سے پہلے مولا زئی اس طرح کبھی اپنی سسرال نہیں پہنچا تھا، یعنی
باقاعدہ سرکاری وردی میں اور بیوی بچوں کے بغیر۔ ملازم نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنے سسر چمن خان کو صورت حالات اور اپنی آمد کی غرض و قائیت سے آگاہ کیا۔ رسمی لیک اور خاطر تواضع کے بعد میں نے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کیا۔ پوری بات سننے کے بعد چمن خان نے بتایا، بیگم جان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تقریباً 9 سال پہلے وہ یہاں اچانک سے چلی گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ ایک روز اچانک ہمارے گاؤں میں نمودار ہوئی تھی۔ وہ تقریباً 10 سال تک یہاں رہی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے سے قبل وہ کہیں اور رہتی تھی؟ میں نے جلدی سے کہا، یعنی وہ یہاں کی مستقل رہائشی نہیں تھی؟ چمن خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وہ پورے 10 سال یہاں رہی، لیکن اس دوران میں اس کی ذات ہمیشہ 100 پردوں میں چھپی رہی۔ وہ جب ہمارے گاؤں میں پہنچی تو حاملہ تھی، اس کی بچی زری نے یہیں جنم لیا تھا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتی تھی، اس لیے بھی لوگ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، بلکہ ایک تجسس پایا جاتا تھا اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں۔ کمال ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ چپکے سے وہ یہاں آئی، ایک بچی کو جنم دیا اور 10 سال کا طویل عرصہ گزار کر وہ کسی نامعلوم مقام کی طرف چل دی۔ اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کیا وہ کوئی جادوگرنی تھی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں بیگم جان کی پرت در پرت کھلنے والی شخصیت اور پل پل کروٹ بدلنے والے حالات سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایسا کردار پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری نگاہ میں پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے متعلق ہر نیا انکشاف میرے ذہن میں غور و فکر کے کئی دروا کر رہا تھا۔ چمن خان نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، میں مانتا ہوں کہ بیگم جان کوئی جادوگرنی نہیں تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں لوگ نہ جاننے کے برابر جانتے ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں؟ سر، آپ کے نام ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا؟ چمن خان بے بسی سے بولا۔ میں نے کہا، کیا بیگم جان کے بارے میں اس کی بہن بھی کچھ نہیں جانتی؟ میرا لہجہ اتنا سخت اور انداز اتنا کرخت تھا کہ چمن خان نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، بیگم جان کی بہن؟ آپ کس بہن کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیگم جان کی بہن ماہان۔ ماہان؟ چمن خان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہاں، میں نے ماہان ہی کہا ہے۔ مگر چمن خان کے لہجے کی الجھن برقرار تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو ماہان نام کی صرف ایک ہی عورت ہے اور وہ ہمارے سردار کی بیوی ہے۔ وہ بھلا بیگم جان کی بہن کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں اس کی بات سن کر الجھ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چمن خان، میری معلومات کے مطابق 9 سال پہلے بیگم جان یہاں قلی عبداللہ جان میں اپنی بہن ماہان کے پاس رہتی تھی، اور آج کل وہ یہاں… میں نے دانستہ اپنے جملے کو ادھورا چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ بیگم جان اپنے مختصر کنبے کے ساتھ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تاہم پہاڑ خان کے مطابق رستم خان بیگم جان کو ڈھونڈنے ماہان کے پاس گیا تھا۔ اسی پس منظر میں چمن خان کو بتانے والا تھا کہ بیگم جان آج کل بھی اپنی بہن کے پاس قلی عبداللہ جان آئی ہوئی ہے، لیکن میں نے بروقت جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ چمن خان کے چہرے پر موجود الجھن دوچند ہو گئی۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ کی بات میری تو سمجھ میں نہیں آئی۔ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ماہان ہمارے سردار کی بیوی کا نام ہے، اور وہ کسی بھی طور بیگم جان کی بہن نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، بیگم جان یہاں کس کے ساتھ رہتی تھی؟ وہ سردار ہی کے گھر میں رہتی تھی، یعنی ماہان کے گھر میں؟ جی ہاں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بیگم جان ان لوگوں کی خدمت کرتی تھی، یوں سمجھے وہ ان کی نوکرانی تھی۔ وہ ماہان کی بہن بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ چمن خان کا جواب مجھے غور و فکر کی دعوت دے رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چمن خان غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ بیگم جان اگر ماہان کی نوکرانی تھی تو اس نے خود کو اس کی بہن کیوں ظاہر کیا؟ کیا وہ اس طرح اپنی ذات کو مزید دبیز پردوں کے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ قلی عبداللہ جان سے کہاں گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک ایسی الجھی ہوئی ڈور تھی جس کا سرا فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور مجھے اس الجھن کو سلجھن میں بدلنا تھا۔ میری خاموشی نے چمن خان کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ بیگم جان کے بارے میں اتنی تفتیش کیوں کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ… اس نے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مولا زئی نے اپنے سسر چمن خان کو مختصراً اپنی آمد کے بارے میں بتایا تھا، تاہم وہ بیگم جان اس کے کنبے کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے سے بے خبر تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم بیگم جان کی تلاش میں ہیں اور اس کے اسرار کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معاملے کی سنگینی سے آگاہ نہیں تھا۔ اس موقع پر میں نے چمن خان کو بتایا کہ بیگم جان اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ بہت برا ہوا، ظلم ہوا جناب۔ بیگم جان بہت اچھی عورت تھی۔ میں نے کہا، وہ اچھی عورت موت کے منہ میں جا چکی ہے، اپنی بیٹی اور داماد سمیت۔ پھر میں نے اسے بیگم جان کی منظاری آمد اور زری کی امیر گل سے شادی کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ قیامت کس نے ڈھائی ہے؟ چمن خان نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، ہمیں ایک شخص پر شک ہے اور اسی کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ 3 روز پہلے وہ شخص قلی عبداللہ جان آیا ہے۔ میں نے یہ بات دانستہ گول کر دی کہ رستم خان یہاں بیگم جان اور زری کو تلاش کرنے آیا تھا۔ ابھی تک میں خود رستم خان کے بارے میں مکمسے میں تھا۔
کچھ باتیں ایسی بھی سامنے آئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی رستم مجھے مجرم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ باتیں ایسی بھی سامنے آئی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے رستم مجھے مجرم دکھائی دیتا تھا، دوسرے لمحے بے گناہ۔ میں ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ رستم خان کی دستیابی کے بعد ہی صورتحال واضح ہوتی۔ چمن خان کے سوال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، اس بدبخت کا نام کیا ہے؟ چمن خان کا اشارہ بیگم جان کو تاراج کرنے والے شخص کی جانب تھا۔ میں نے اپنے اندازے کے مطابق جواب دیا، ہم رستم خان نامی ایک شخص کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ اس کا تعلق نیو قلعہ بازئی سے ہے۔ رستم خان، اس نے زیر لب دہرایا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس نام کا تو کوئی شخص 3 روز پہلے ہمارے گاؤں میں نہیں آیا۔ ممکن ہے اس نے اپنا نام کوئی اور بتایا ہو، اگر ایسا بھی ہوتا تو مجھے معلوم ہو جاتا۔ چمن خان نے کہا، بیگم جان یا مہان کی تلاش میں کوئی شخص یہاں نہیں پہنچا، البتہ کیا؟ 3 روز پہلے ایک زخمی مسافر ہمارے گاؤں لایا گیا تھا، چمن خان نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ گاؤں کے کچھ افراد اسے اونٹ پر ڈال کر لائے تھے۔ وہ شدید زخمی تھا، شاید اس کی ہڈیاں چٹک گئی تھی۔ میں نے پوچھا، چمن خان، کیا تم نے اس زخمی شخص کو دیکھا تھا؟ جی ہاں، ایک مرتبہ دیکھا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے رستم خان کے حلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کیا، کیا اس کا حلیہ ایسا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں چمک محسوس کی۔ وہ بےقرار لہجے میں گویا ہوا، باقی سب کچھ تو آپ ٹھیک ہی بتا رہے ہیں، لیکن اس کے بائیں پاؤں کے لنگ والی بات میں نوٹ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ چند افراد نے اسے سہارا دے رکھا تھا، تاہم آپ کے بیان کردہ حلیے پر وہ پورا اترتا ہے۔ مجھے یقین ہے 3 روز پہلے یہاں لایا جانے والا زخمی مسافر ہی آپ کا مطلوبہ رستم خان ہے۔ میں نہیں جانتا اس نے یہاں اپنا نام کیا بتایا ہے۔ چمن خان کی بات ختم ہوتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مضطرب انداز میں پوچھا، اس وقت وہ زخمی شخص کہاں ہے؟ سردار کے ڈیرے پر، چمن خان نے جواب دیا۔ وہ سردار کے مہمان خانے میں آرام کر رہا ہے۔ سردار نے حکیم فرید گل سے اس کا علاج معالجہ شروع کروا رکھا ہے۔ جب تک وہ چلنے کے قابل نہیں ہو جاتا وہ سردار کا مہمان رہے گا۔ آپ تو ہم پشتونوں کی روایتی مہمان نوازی سے واقف ہی ہوں گے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہارے سردار کا نام کیا ہے اور اس کا ڈیرا کس طرف ہے؟ ان کا نام سردار افضل خان ہے، چمن خان نے بتایا۔ میں خود آپ کو ان کے ڈیرے پر پہنچا کر آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم سردار افضل خان کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار افضل کی عمر کا اندازہ میں نے 60 کے قریب لگایا۔ وہ 60 باٹھا کی زندہ مثال تھا۔ اس کی صحت کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک معقول اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو وہ سراپا تعاون نظر آنے لگا۔ تاہم بیگم جان کو پیش آنے والا واقعہ میں نے اسے فی الحال نہیں بتایا تھا۔ میں پہلے رستم خان کی بابت اپنے ذہن کو صاف کر بیٹھک میں اس وقت ہم تینوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ملا زی کا سسر ہمیں وہاں پہنچا کر واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ بیگم جان کے بارے میں سر دست وہ اپنی زبان بند رکھے اور اپنی بیوی کو بھی اس سلسلے میں کچھ نہ بتائے۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ افضل خان کی زبانی معلوم ہوا کہ زخمی مسافر نے اپنا نام گلزیب خان بتایا تھا۔ واقعات کے مطابق گلزیب خان یعنی کہ رستم خان کا اونٹ اچانک بدکا تھا کہ وہ اونٹ کے اوپر سے کلا بازی کھاتے ہوئے اس کے قدموں میں آن گرا اور اونٹ نے اسے بری طرح کچل ڈالا تھا کہ اس کے جسم کی بیشتر ہڈیاں چٹک گئی تھیں۔ اس وقت وہ کلی عبداللہ جان کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ شاید زخمی ہونے کے بعد وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ بعد ازاں گاؤں کے کچھ افراد نے اسے ایک اونٹ پر ڈال کر گاؤں پہنچایا تھا۔ ہم افضل خان کی میت میں مہمان خانے میں پہنچے، جہاں ایک بستر پر رستم خان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میں نے اس پر نظر پڑتے ہی سمجھ لیا کہ وہ رستم خان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رستم خان کا حلیہ بہت واضح تھا۔ افضل خان نے مجھے بتایا، ملک صاحب، حکیم فرید گل کے مشورے پر میں نے گلزیب کو بھیڑ کا پوست پہنا دیا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر اسے پوست نہ پہنایا گیا ہوتا تو اس کا جانبر ہونا ممکن نہیں تھا۔ اب تو اس کی طبیعت قدرے بہتر ہے۔ ہماری باتوں کی آواز سے رستم خان نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے قریب 2 پولیس والوں اور اپنے محسن افضل خان کو دیکھ کر وہ بیک وقت چونکا بھی اور حیران بھی ہوا۔ پھر اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیا حال ہے رستم خان؟ رستم خان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا اور یک بیک اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ افضل خان نے حیرت سے مجھے دیکھ کر پوچھا، ملک صاحب، آپ اسے رستم خان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رستم خان ہی ہے، تو کیا یہ گلزیب خان نہیں؟ بالکل نہیں خان صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے آپ کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ میں نے ابھی تک سردار افضل کو یہی بتایا تھا کہ مجھے ایک اجنبی مسافر کی تلاش ہے۔ بیگم جان یا رستم خان کے حوالے سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے رستم خان کو دوبارہ مخاطب کیا،
رستم خان آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اس وقت تم پولیس کی حراست میں ہو۔ پولیس کی حراست؟ افضل خان ایک مرتبہ پھر چونکا۔ کیا گلزیب، میرا مطلب ہے رستم خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ نہایت ہی سنگین جرم، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 3 معصوم اور بے گناہ انسانوں کا قتل۔ کس کا قتل؟ رستم خان نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کی ایک جان لیوا ٹیس نے اسے دوبارہ لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ تاہم وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ افضل خان نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب آپ کن 3 معصوم بے گناہوں کے قتل کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ اسی نامراد سے پوچھے تو اچھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بستر پر لیٹے چور چور رستم خان کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ افضل خان نے بارہا اسے یہی سوال کیا، تاہم وہ مسلسل انکار میں گردن ہلاتا رہا۔ زبان پر بھی ایک ہی جملے کی تکرار تھی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ رستم خان کی طرف سے مایوس ہو کر افضل خان نے مجھ سے کہا، آپ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالیں ملک صاحب، یہ قتل والا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، یہ کمبخت یہاں تو انکاری ہے، مگر تھانے جا کر فر بولنے لگے گا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ رستم خان نے پردرد لہجے میں کہا، میں تو اس طرف بیگم جان اور زری کی تلاش میں آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ خود موت کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ میرا خدا مجھے معاف کرے، اگر میں زندہ بچ گیا تو عمر بھر خدا کی عبادت کروں گا اور بدماشی اور غنڈہ گردی سے باز آ جاؤں گا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں چوٹ کی۔ افضل خان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں، میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ افضل خان کا لہجہ انتہائی سنجیدہ اور انداز دوستانہ تھا۔ میں نے کانسٹیبل ملازئی سے کہا، تم اس خبیث پر نظر رکھو، یہ اسی لمحے سے زیر حراست ہے، اس کی تلاش میں ہم نے بہت ریت پھاکی ہے۔ ملازئی ایک چاقو چوبند اور مستعد پولیس اہلکار نظر آنے لگا۔ افضل خان مجھے ایک خالی کمرے میں لے گیا، وہاں پلنگ کے علاوہ صوفے بھی لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں صوفوں پر بیٹھ چکے تو افضل خان نے کہا، اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا، رستم خان نامی یہ شخص ایک سکہ بند بدماش ہے، اس کا تعلق نیو قلعہ بازئی سے ہے، تارا گندی کے پہاڑ ہاں سے بھی اس کا یارانہ ہے۔ ہم اسی کی تلاش میں یہاں پہنچے۔ اس کا اصل نام رستم خان ہے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے خود کو گلزیب خان کے نام سے متعارف کروایا ہے، اور آپ کے خیال میں اس نے 3 افراد کو قتل کیا ہے۔ افضل خان نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، واقعات اور حالات اسی کی جانب اشارہ کرتے ہیں، تاہم اس کیس کی کچھ کڑیاں بھی گمشدہ ہیں جن تک ہم رستم خان کے تعاون ہی سے پہنچ پائیں گے۔ تحر قتل کی یہ واردات کہاں اور کب ہوئی ہے؟ 2 روز قبل منظاری میں۔ مقتولین کون ہیں؟ آپ کے لیے ان میں سے 2 افراد ناشناسا نہیں ہیں۔ کون 2 افراد؟ افضل خان پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، بیگم جان و زری۔ افضل خان بے سختہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بے ربط الفاظ میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں بالکل درست کہہ رہا ہوں خان صاحب، میں نے قطعیت سے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تیسرا مقتول بیگم جان کا داماد امیر گل ہے۔ آپ کے خیال میں انہیں رستم خان نے قتل کیا ہے؟ افضل خان نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا، میں بتا چکا ہوں کہ اس کیس کی کچھ کڑیاں بھی گمشدہ ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بھی تھوڑی دیر پہلے رستم خان نے بتایا تھا کہ وہ بیگم جان اور زری کی تلاش میں کلی عبداللہ جان کی طرف آ رہا تھا۔ اگر وہ بیگم جان اور اس کے مختصر خاندان کا قصہ پاک کر چکا تھا تو پھر اسے ان کی تلاش کس لیے تھی؟ یہ اس کے منصوبے کا کوئی حصہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ افضل خان کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں دکھائی دینے لگی۔ چند لمحات بعد وہ بالکل حشاش بشاش نظر آنے لگا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، میں ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں ملک صاحب۔ جی کہیے خان صاحب۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ بولا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گلزیب یا رستم خان نے بیگم جان، اس کی بیٹی اور داماد کو قتل نہیں کیا۔ اس یقین کی وجہ بھی بتا دیجیے، میں نے کہا۔ ضرور ضرور، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر میرے قریب دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ 2 روز قبل منظاری میں بیگم جان وغیرہ کو قتل کیا گیا، یہی بتایا تھا نا آپ نے؟ جی بالکل یہی بتایا تھا، لیکن آپ کا مطلوبہ بندہ 3 روز سے یہاں بستر پر پڑا ہوا ہے، افضل خان نے کہا، اور اس حالت میں کہ اپنی مرضی سے یہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ خود ہی بتائیں، اس اندھوناک واقعے میں اس کا ہاتھ کیوں گر ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، آپ کی بات میں وزن ہے، اور آپ کی تصدیق کے بعد واقعات کی ایک گمشدہ کڑی بھی مجھے مل گئی ہے۔ یعنی رستم خان نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ 3 قتل نہیں کیے، لیکن وہ کرائے کے قاتلوں سے بھی تو یہ کام کروا سکتا ہے۔ افضل خان بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، محترم، بہت سی باتیں میں نے دانستہ ابھی آپ کو نہیں بتائیں، شاید اس لیے آپ الجھن کا شکار ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، افضل خان نے کہا۔ آپ کھل کر پوری تفصیل مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، اس کے لیے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا خان صاحب۔ کیسا وعدہ ملک صاحب؟ جواب میں آپ بھی مجھے سب کچھ تفصیلاً بتائیں گے۔ سب کچھ کیا؟ جو میں پوچھوں؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ بہت گہرے انسان ہیں،
یہاں ہماری گفتگو میں کئی مرتبہ بیگم جان زری اور امیر گل کے قتل کا ذکر آیا ہے، مگر آپ کے چہرے یا حرکات و سکنات سے وہ فکر، پریشانی و تشویش ظاہر نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے تھی۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو پوشیدہ رکھنے کا فن بھی بخوبی جانتے ہیں۔ میں آپ سے بیگم جان کے بارے میں تفصیلی رپورٹ چاہوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ عرصہ 10 سال یہاں کلی عبداللہ جان میں قیام کر چکی ہے، یعنی آپ کے ڈیرے پر، آپ کی بیگم مہان کی خدمت میں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، میں آپ کی بات کو جھٹلاؤں گا نہیں، تاہم میں بیگم جان کے معاملے میں بہت محتاط ہوں۔ مجھے اس کی موت کا شدید صدمہ ہوا ہے، لیکن جب تک مجھے آپ کا نقطہ نظر معلوم نہ ہو جائے میں اپنی معلومات آپ تک نہیں پہنچاؤں گا۔ ویسے اب اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، جب بیگم جان اس کی بیٹی ہی زندہ نہیں بچی تو احتیاط کا کیا فائدہ؟ آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے میں پہل کر رہا ہوں۔ افضل خان نے سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور میں نے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے بیگم جان زری، امیر گل اور رستم خان کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ زری میں رستم کی دلچسپی اور بیگم جان کو دی جانے والی دھمکیوں کا میں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا، پھر اجنبی مشکوک مسافروں کبیر خان اور اشرف خان کا بھی تفصیلی حوالہ دیا، چابیوں کے گچھے کا بھی ذکر آیا۔ افضل خان چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے چابیوں والا گچھا دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے برہنہ عورت کی مورتی والا گچھا اس کی طرف بڑھا دیا اور مورتی پر کندہ حرف آر کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی۔ وہ گچھے کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد بولا، آپ مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دیں، میں تنہائی میں رستم خان سے نہایت ہی اہم بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس گفتگو کے مفید نتائج برآمد ہوں گے۔ رستم خان بیگم جان کے قتل میں کس حد تک ملوث ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں چابیوں کا یہ گچھا بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن رستم خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، رستم خان میرے پاس قانون کی امانت ہے اور میں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں کتنا امانت دار ہوں یہ آپ اس گاؤں کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ رستم خان سے علیحدگی میں بات کر سکتے ہیں۔ میں نے مولا زئی کو رستم خان کے پاس سے ہٹا دیا۔ افضل خان نے ہم دونوں کو ایک آرام دہ کمرے میں بٹھایا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، مولا زئی تو اس گاؤں کا داماد ہے، مجھے آپ لوگوں کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ آپ یہاں کھائیں پیئیں، میں اپنا کام کر کے آتا ہوں۔ پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ افضل خان کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکا ہے۔ اس نے برہنہ عورت کی مورتی والا چابیوں کا گچھا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرا زخمی مہمان گلزیب خان نہیں بلکہ رستم خان ہی ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ کیا اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، افضل خان نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، وہ اس لیے کہ رستم خان نے مبینہ جرم کیا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بھی حوالے سے بیگم جان زری اور امیر گل کے قتل میں ملوث ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، رستم خان نے جو کہا آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیا خان صاحب؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں نے آنکھیں بند کر کے اس کے بیان پر یقین نہیں کیا بلکہ اس کی زبان سے سچ اگلوایا ہے۔ اس نے کیا سچ اگلایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں، میں نے کہا۔ میں وہی بتانے جا رہا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایک بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اس وقت رستم خان مجھے اپنا سب سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتا ہے۔ میری کوشش اور توجہ سے اس کی جان بچی ہے۔ وہ میرا احسان مند ہے، بلکہ بندہ بےدام غلام بنا ہوا ہے، اس لیے مجھ سے جھوٹ بولنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ملک صاحب، میں نے رستم خان پر ایک نفسیاتی حربہ آزمایا تھا جو 100% کامیاب رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ پولیس اسے بیگم جان زری اور امیر گل کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آئی ہے۔ اس نے میری بات کے جواب میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش شروع کی ہی تھی کہ میں نے اسے خاموش کروا دیا اور اس پر یہ بات واضح کر دی کہ اسے گھبرانے یا فکر مند ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اتفاق سے تھانے دار میرا ایک دیرینہ دوست نکلا ہے، یہ نہیں آپ۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، لیکن میں نے لب کشائی نہیں کی اور خاموش نظر سے اس کی جانب متوجہ رہا۔ وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے رستم خان سے کہا کہ اگر اس نے جرم کیا بھی ہے تو میں اسے بآسانی بچا لوں گا۔ تھانے دار تو میرا دوست نکل ہی آیا ہے، ازیں علاوہ حکومتی سطح پر بھی میرے اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ میں نہایت ہی آرام سے اسے ہر مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے اسے میری بات ماننا ہوگی۔ اس نے پورے اشتیاق نظر سے مجھے دیکھا اور لکنت زدہ لہجے میں بولا، خان صاحب، میں آپ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے عمل کروں گا۔ آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر جو احسان عظیم کیا ہے میں اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ میری زندگی کی ایک ایک سانس آپ کی امانت ہے، میں آپ کے حکم پر خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہوں۔ وہ حادثہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری گردن کی نہیں بلکہ تمہاری زبان کی ضرورت ہے۔ وہ بولا، میں زبان بھی کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، زبان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، بس میں تمہاری زبان کو سچ بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ بیگم جان زری، امیر گل اور تمہارا اصل معاملہ کیا ہے۔
میرے سوال پر اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ پھر اس نے مجھے تمام حقائق بتا دیے۔ وہ زری پر بری طرح مر مٹا تھا اور اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہاں بھی وہ اسی لیے آیا تھا کہ اسے کوئٹہ میں کسی شخص نے بتایا تھا کہ بیگم جان اپنی بیٹی کے ساتھ قلی عبداللہ جان میں ہے۔ وہ اپنی محبوبہ زری کی تلاش میں در در کی ہاک چھان رہا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ منظاری والی بہیمانہ واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں اور نہ ہی وہ اس واقعے کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان دنوں وہ ماں بیٹی منظاری میں رہ رہی تھی۔ ملک صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، انسانی نفسیات کا آپ کا گہرا شعور رکھتے ہیں۔ کیا موجودہ سچویشن میں آپ کے خیال میں رستم خان نے جھوٹ بولا ہوگا؟ میرا جواب نہیں ہوگا۔ میں نے ٹھنڈا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ نے واقعی بہت بڑا نفسیاتی حربہ آزمایا ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے۔ اس عمر میں؟ افضل خان نے اپنی صفائی سے ترشی ہوئی داڑھی کو سہلاتے ہوئے مذاق کے رنگ میں کہا۔ میں نے بھی مذاقاً جواب میں کہا، ماشاءاللہ آپ تو اس عمر میں بھی ہم جوانوں سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں۔ ایک بات سچ بتائیں، آخر آپ کھاتے کیا ہیں؟ یہ سب سادہ غذا کا کمال ہے ملک صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ سادہ اور قدرتی غذا انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی، زندگی کی آخری سانس تک اس کے قوا مضبوط اور تمام نظام درست رہتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ کون سا وعدہ بھائی؟ میں نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ افضل صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا اگر میں اپنا نقطۂ نظر آپ پر واضح کر دوں تو آپ بیگم جان کے بارے میں مجھے تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ اچھا وہ جلدی سے بولا، اب وہ سب کچھ بتانا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے بھی کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں اور اس لیے بھی کہ شاید اس طرح آپ بیگم اور اس کے کنبے کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس نے لفظ قاتل استعمال کر کے میرے وجود میں اضطراب کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں نے بے قرار لہجے میں پوچھا، خان صاحب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میرے مطلوبہ شخص یعنی تحریر قتل کے ذمہ دار شخص کے بارے میں خصوصی معلومات رکھتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اشارہ دے سکتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تصدیق اور تفتیش کرنا آپ کا کام ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے لیے آپ کا اشارہ ہی کافی ہوگا۔ میرے خیال میں بیگم جان کو زہر ماضی نے چاٹ لیا ہے۔ زہر ماضی؟ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں دہرایا۔ جی ہاں، زہر ماضی، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا، خان صاحب اپنی بات کی وضاحت کریں، آپ ہی بیگم جان کے ماضی سے واقف ہیں، اس لیے زہر کے بارے میں آپ ہی کو معلوم ہوگا۔ وہ خیالوں میں کھو گیا، جیسے ماضی کے واقعات کو ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز میں خاصی گمبھیرتا تھی۔ واقعات کے مطابق لگ بھگ 19 سال پہلے بیگم جان قلی عبداللہ جان میں وارد ہوئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کون تھی۔ اتفاق سے وہ سیدھی افضل خان کے ڈیرے پر پہنچی تھی۔ اس کی عمر کم و بیش اس وقت 25 سال رہی ہوگی۔ وہ مردانہ لباس میں تھی اور حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑی کٹھنائیاں اثر کرنے کے بعد وہاں پہنچی تھی۔ افضل خان نے اسے اپنے ڈیرے پر پناہ دی۔ گھر کی عورتوں نے جلدی جان لیا کہ وہ حاملہ بھی تھی۔ افضل خان کی بیوی مہان ایک مہربان اور ہمدرد عورت تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے بیگم جان سے اس کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ بیگم جان کا اصل نام صابرہ تھا اور وہ خاندانی دشمنی میں لٹ پٹ کر وہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ بیگم جان یعنی صابرہ نے مہان کو بتایا کہ اس کا تعلق ذوب کے ایک دور افتادہ علاقے کل کچھ سے تھا۔ یہ گاؤں نما قصبہ صوبہ سرحد کے نزدیک واقع تھا، یعنی دونوں صوبوں بلوچستان پلس سرحد کی درمیانی حد کے پاس، لیکن صوبہ بلوچستان کی حدود میں۔ صابرہ کے شوہر غنی داد خان اور اس کے چچا زاد بھائی میر داد خان میں باپ دادا کے وقت سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں غنی داد خان کے باپ نے میر داد خان کے باپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غنی داد خان کمزور اور میر داد خان طاقتور ہوتا چلا گیا اور 19 سال قبل ایک رات اس نے غنی داد خان کے حویلی نما گھر پر دھاوا بول کر پوری حویلی کو نظر آتش کر دیا تھا۔ تمام افراد کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے لیے بے تحاشا فائرنگ کی گئی۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے گئے۔ حملہ آور مال مویشی کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ غنی داد خان کا پورا خان تہہ تیغ کر دیا گیا، سوائے صابرہ بیگم جان کے۔ صابرہ اس وقت امید سے تھی۔ اس نے جب اپنی دنیا لوٹتے دیکھی تو عام عورتوں کے برخلاف اس نے نہایت ہی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ بے ہوش ہونے کی بجائے اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ اس نے مردانہ لباس زیب تن کیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس کی رگوں میں پشتون خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں سے بھیانک انتقام لینے کا عہد کیا اور چھپتے چھپاتے اپنے گاؤں سے بہت دور قلی عبداللہ جان پہنچ گئی۔ اس شب خون میں صابرہ کا 3 سالہ بیٹا طور خان بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ اب بس وہ بچی تھی یا اس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ۔ صابرہ نے اپنا سارا دھیان بچے پر لگا دیا۔ اسے امید تھی کہ وہ ایک نر بچے کو جنم دے گی جو اپنے خاندان کے قتل عام کا بدلہ لے گا۔ مہان سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے راز کو راز رکھے گی اور مہان نے یہی وعدہ اپنے شوہر سے لے کر صابرہ کی داستان علم اس کے گوشے گزار کر دی تھی۔ تاہم صحت مند
بات یہ تھی کہ صابرہ اور بیگم جان کا یہ راز ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی تھا۔ صابرہ بچے کی ولادت کا بے چینی سے انتظار کرتی رہی، مگر کاتب تقدیر نے اس کے مقسوم میں ابھی اور دکھ لکھ رکھے تھے۔ صابرہ کی توقع کے برخلاف اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، زرینہ عرف زری کو۔ گویا اس کی امید کا دیا پھڑ پھڑا کر بجھ گیا۔ زری کی پیدائش کے بعد صابرہ چپ چپ سی رہنے لگی۔ کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس کا دل جیسے مرجھا گیا تھا۔ مہان جس حد تک اسے سمجھا سکتی تھی سمجھا چکی۔ اس موقع پر افضل خان نے بھی اسے زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کیا۔ دونوں کی کوششوں سے صابرہ اعتدال کی راہ پر آ گئی اور انتقام کے خیال کو ذہن سے نکال کر نارمل زندگی گزارنے لگی۔ پھر ایک صبح یہ انکشاف ہوا کہ صابرہ اپنی بیٹی زری کے ساتھ اچانک غائب ہو گئی ہے۔ وہ جس طرح گاؤں میں نمودار ہوئی تھی، ایک طویل عرصہ وہاں گزارنے کے بعد اسی طرح منظر سے غائب بھی ہو گئی۔ چند روز تک لوگ اس کے بارے میں مختلف قیاس رائیاں کرتے رہے، پھر گرد بیٹھ گئی۔ افضل خان کا انکشاف انگیز بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، ہاں صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیگم جان یعنی صابرہ کو منظاری میں جو واقعہ پیش آیا اس کے پیچھے بھی میر داد خان کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مظاہر تو یہی نظر آتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ خاندانی انتقام کا سلسلہ تو نسل در نسل چلتا ہے جناب۔ اگر صابرہ کے یہاں زری کی بجائے کوئی نر بچہ پیدا ہو جاتا تو پھر صورت قدرے مختلف ہوتی، لیکن ہر صورت میں قتل و غارت گری اور خون ریزی لازمی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے آپ کے پاس ان دو اجنبی مسافروں کے مکمل حلیے موجود ہیں، آپ اپنے ذرائع سے کل کچھ میں ایسی وضع قطع رکھنے والے افراد کو چیک کر سکتے ہیں۔ افضل خان کی بات دل کو لگ رہی تھی اور اس اندازے کو ذہن تسلیم کرتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر منظاری کے 15 سالہ نوجوان ملک یار خان کی بات یاد آ رہی تھی۔ کبیر خان اور اشرف خان کے بارے میں اسی نے ہمیں بتایا تھا اور اس بات کا اشارہ بھی دیا تھا کہ ان دونوں اجنبی مسافروں نے بیگم جان کو پہلے صابرہ کے نام سے پکارا تھا۔ اسی پس منظر میں افضل خان کی بات مزید وزنی ہو جاتی تھی، کیونکہ بیگم جان کو صابرہ کے نام سے صرف اس کا ماضی ہی جانتا تھا، اس لیے اس کی ہستی بستی زندگی میں یہ زہر بھی اس کے ماضی ہی نے گھولا ہوگا۔ ہم افضل خان کا شکریہ ادا کر کے تھانے واپس آ گئے۔ آئندہ چند روز میں نے نہایت ہی مستعد، ہوشیار اور ہر فن مولا کانسٹیبلز کی ایک ٹیم بنائی۔ یہ ٹیم 6 افراد پر مشتمل تھی۔ ان سب کو میں نے اجنبی مشکوک مسافروں کبیر خان اور اشرف خان کے حلیے اچھی طرح ذہن نشین کروانے کے بعد وقفے سے کال کچ کی جانب روانہ کر دیا۔ ان سب نے علیحدہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا تھی اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی تھی۔ وہ سادہ لباس یعنی عوامی ڈریس میں تھے۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ مطلوبہ حلیہ رکھنے والا کوئی بھی شخص یا اشخاص انہیں نظر آئیں تو ان میں سے ایک بندہ فوراً مجھے مطلع کرے اور باقی اس مطلوبہ شخص کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ اس کارروائی کے تیسرے روز مجھے ایک حوصلہ افزا رپورٹ ملی، پھر اسے اگلے روز ساری تفصیل موصول ہو گئی۔ ہمارے مطلوبہ افراد کا سراغ لگا لیا گیا تھا۔ کبیر خان دراصل رحیم داد خان تھا، یعنی میر داد خان کا بڑا بیٹا۔ رحیم داد خان کے کانے ساتھی کا اصلی نام سلطان خان تھا۔ وہ رحیم داد کا یار غار قسم کا دوست تھا۔ اتنی اہم اور واضح معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے اوپر بات کی اور اپنے اعلیٰ افسران کو اعتماد میں لے کر ایک بھاری نفری کے ساتھ ایک رات کل کچ پر دھاوا بول دیا۔ میرے آدمی ان دونوں مشتبہ افراد پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں گرفتار کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ رحیم داد خان کی گرفتاری پر میر داد خان کی حالت دیدنی تھی۔ وہ زخمی شیر کے مانند دھاڑ رہا تھا، پاگل ہاتھی کی طرح چنگاڑ رہا تھا اور ارنے بھینسے کے انداز میں مجھے للکار رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور دونوں ڈشکروں کو پابندِ سلاسل کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں ڈال دیا۔ میں نے خصوصاً اسی مقصد کے لیے پہلے ہی بہت اوپر تک بات کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا رحیم داد خان کی گرفتاری پر بہت واویلا نما ادھم مچایا جائے گا، مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں سننا پڑیں گی اور ممکن ہے بڑی بڑی شخصیات کے سفارشی رخ کے بھی پہنچنے لگیں، اور یہ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہوا بھی تھا۔ مجھے چونکہ میرے اعلیٰ افسران کا تعاون پوری طرح حاصل تھا، اس لیے کسی بھی مرحلے پر میرے پایا استقامت میں جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ جب ہم پراپر آدمی پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس سے اقبال جرم کروانے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ رحیم داد خان پہلے تو اپنے والد کے بلبوتے پر ہمیں بڑی خطرناک قسم کی تڑیاں دیتا رہا، لیکن جب میں نے اسے سرکاری محل کے مرصع ڈرائنگ روم کی سیر کروائی تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ اس نے بیگم جان یعنی کہ صابرہ، زرینہ اور امیر گل کے قتل کا اقرار کر لیا۔ یہ کام اس نے اپنے ساتھی کی مدد سے انجام دیا تھا۔ بیگم جان نے رحیم داد خان کو بچپن میں دیکھا تھا۔ وضع قطع میں بہت زیادہ تبدیلی اور شکل و صورت میں فرق آ جانے سے اسے پہچان نہیں سکی تھی، اس لیے انہیں اجنبی مسافر سمجھ کر اپنی پشتون روایت کو نبھا بیٹھی تھی، جو بعد ازاں اسے خاصی مہنگی پڑی۔ میر داد خان نے جب دیکھا کہ دھونس دھمکی سے کام نہیں بنے گا تو وہ سودے بازی پر اتر آیا۔ اس نے مجھے اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کی پیشکش کرتے ہوئے منت امیز لہجے میں کہا، ملک صاحب، اگر آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو بچا سکتے ہیں، سلطان خان کو آگے بڑھا کر رحیم داد کو چھوڑ دیں، آپ کہیں گے تو میں رقم میں اضافہ بھی کر دوں گا۔ میں نے نفرت امیز لہجے میں کہا،
کیا سلطان خان انسان نہیں ہے، یا آپ لوگ اپنے سوا کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے؟ وہ بولا میں نے سلطان سے بات کر لی ہے، وہ بھری عدالت میں یہ بات کہنے کو تیار ہے کہ وہ تینوں قتل اس نے تنہا کیے تھے۔ رحیم داد اس واردات میں اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اس کے لیے آپ نے اسے یقین دلایا ہوگا کہ آپ اس کی رہائی کے لیے کوئی تگڑا وکیل کریں گے اور پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے۔ میں نے زہریلے لہجے میں چوٹ کی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ملک صاحب آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، وہ التجا میز انداز میں بولا۔ بس آپ رحیم داد کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیں، میں رقم دگنی بھی کر سکتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، 20 لاکھ روپے۔ میں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، میر داد خان آج اگر تم 20 لاکھ تو کیا 20 کروڑ اور 20 ارب روپے بھی خرچ کرو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ غلط فہمی دل سے نکال دو، میں تمہارے ہاتھوں بک جاؤں گا۔ آپ خواہ ضد کر رہے ہیں، وہ تل ملائے ہوئے لہجے میں بولا۔ رحیم داد کو سزا ہو جانے سے بیگم جان وغیرہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہو جائیں گی؟ میں نے کہا بالکل دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جس طرح تمہیں سزا نہیں ہوئی تھی اور غنی داد خان کا خاندان دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ کیا سمجھے؟ آپ تو بلا وجہ گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، ابھی سودا کر لیں، فائدے میں رہیں گے۔ مجھے بھی تاؤ آ گیا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، میر داد خان پہلی فرصت میں یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھے اپنے عملے کو تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالنے کا حکم دینا پڑے گا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے تھانے سے نکل گیا۔ عذاباد بھی اس نے اپنے اختیارات کا بہت زور لگایا، مگر میں نے کیس اتنا مضبوط بنایا تھا کہ عدالت نے رحیم داد خان اس کے ساتھی سلطان خان کو سزائے موت سنا دی۔ میر داد خان کی کوشش اعلیٰ عدالت تک جاری رہی اور وہ اپنے بیٹے کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ جاتے جاتے ایک بات کی وضاحت کر دوں، میر داد خان کی طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے قاتل کو پھانسی چڑھانے سے وہ واپس نہیں آتا، اس کے لیے سزا کی کیا ضرورت ہے؟ ان عقل سے پیدل لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ بے شک مقتول دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن قاتل کو سزا ملنے سے جرائم کی شرح میں کمی ضرور آتی ہے۔ آپ تصور کریں، اگر 100 افراد عنقریب کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قاتل کو سزائے موت ملنے کے بعد ان میں سے کم 50% اپنے ارادے سے باز آ جائیں گے۔ قرار واقعی سزا جرائم میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ویسے رائے ضرور دیجیے گا۔